الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه والحل ميتته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی ایک اللہ رب العالمین الہ العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اور وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کی جتنی تعریف کی جائے اس کی نعمتوں پر، اس کی رحمتوں پر وہ کم ہوگی۔ ہم وہ کہیں گے جو اس کو سب سے زیادہ پسند ہے: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین، معلم کائنات، داعی الی التوحید، خاتم النبیین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم سب کو اللہ کی معرفت کرائی، ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی، پھر عبادت کے طریقے اور عبادت سے جڑی مسائل کو تفصیل کے ساتھ اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ درود و سلام ہو ایسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، بالخصوص جمعہ کے آج اس دن میں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو یہ کہا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ جمعہ کے دن اور رات کثرت سے مجھ پر درود پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس حمد اور صلاۃ کے بعد میں تہ دل سے آپ تمام طلبہ اور طالبات کا اس مکتب الجالیہ شرق جدہ، جو مکتب کلو 14 کے نام سے بھی مشہور ہے، استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس علم کی پیاس لے کر جو آپ تشریف لائے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کے ہمارے بیٹھنے آنے کو قبول فرمائے، آمین۔ یہ 13واں علمی دورہ یہاں اس مکتب کے تحت شروع کیا جا رہا ہے، جیسا کہ اعلانات کے ذریعے آپ تک یہ بات بتائی گئی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے
مکتب کے تحت، مکتب الدعوہ کے تحت اب تک 12 علمی دورے مختلف موضوعات پر ہو چکے ہیں۔ عقیدہ ایک اہم موضوع رہا ہے جس کی مختلف کتابوں پر ہم نے دورے کیے ہیں، یہاں پر شارٹ کورس دورے کو کہتے ہیں عربی میں۔ اور اس کے علاوہ مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے روزوں کے مسائل، حج کے مسائل، ان اہم موضوعات پر بھی الحمدللہ یہاں علمی دورے شارٹ کورسز ہو چکے ہیں۔ اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے متعاونین کو، ہمارے ساتھیوں کو، جنہوں نے ان جو پچھلے جو علمی دورے یہاں ہو چکے ہیں ان کو ایک ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا ہے، تاکہ وہ بھائی اور بہنیں جو نہ صرف دوسرے علاقوں میں رہتے ہیں، دور جدہ سے یا سعودیہ سے، یہاں رہنے والے وہ اخوان بھی، وہ بھائی بھی جو ان دوروں میں شریک نہیں ہوئے ہیں، اس ویب سائٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس اسلامک اردو کورسز.com اس نام سے یہ ویب سائٹ بنی ہے۔ اسلامک ISLAMIC اردو بغیر اسپیس کے URDU کورسز COURSES ایک ساتھ پورا اسلامک اردو کورسز.com۔ تو آن لائن جو ہے اگر کوئی کورس پچھلے جو دورے ہو چکے ہیں یہاں پر کرنا چاہیں تو ان کے لیے یہ ویب سائٹ موجود ہے۔ سارا میٹیریل اس پر اپلوڈ ہے، آپ کو بس داخلہ لینا ہے آن لائن، اور جو پچھلے کورسز ہوئے ہیں کسی ایک کورس کو اختیار کریں گے آپ، اور باقاعدہ جو ہے وہ ساری باتیں جو بتا دی گئی ہیں وہاں وہ سنیں گے، اور مذکرے بھی ہیں اس پر، وہ پڑھیں گے۔ نوٹس جو تیار کی گئی تھی بعض بلکہ اکثر دوروں میں، تو ان کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں، بلکہ سننا پڑے گا اور پڑھنا پڑے گا، اور اس کے بعد باقاعدہ جو ہے اس کا امتحان بھی لیا جاتا ہے۔ یہ ساری تفصیلات آپ کو اس ویب سائٹ پر مل جائیں گی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے 12 علمی دورے ختم کرنے کے بعد ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ کیوں نہ ایک اہم موضوع پر شارٹ کورس رکھا جائے، اور وہ اہم موضوع ہے طہارت، جس کا کورس ابھی آپ شروع ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر۔ یہ 13واں علمی کورس، جیسا کہ بات پہنچ چکی ہے آپ لوگوں تک، کہ 3 ہفتوں پر مشتمل ہوگا انشاءاللہ، یعنی گویا کہ 3 کلاسز ہوں گی، صبح 9:30 بجے سے 11:15 بجے تک، جیسا کہ ابھی کلاس یہ پہلی کلاس چل رہی ہے، اور اس کے بعد اور 2 جمعے آپ کو یہاں اس کورس کے لیے آنا پڑے گا۔ اور آپ کے آنے کی آسانی کے لیے یا آپ تک جو ہے مذکرے پہنچانے کے لیے ہمیشہ جیسے ہم کرتے ہیں، آج بھی ہم نے وہ انتظام کیا ہوا ہے کہ آپ اپنی تفصیلات ہمیں لکھ کر دے دیں، جس میں آپ کا نام، موبائل نمبر اور ای میل صحیح ایڈریس ہو، تو آپ تک جو ہے ساری چیزیں پہنچا دی جائیں گی۔ جن بھائیوں کو راستہ نہیں معلوم ہے اور آنا چاہتے ہیں دعوت سینٹر، تو الحمدللہ راستہ بھی بتا دیا گیا ہے، اس پر میل جو کی گئی ہے ساتھیوں کو، یہ میل میں موجود ہے وہ ساری چیزیں۔ تو آپ جو ہے یہ تفصیلات ہمیں دے دیں، جو تفصیلات آپ کو چاہیے وہ آپ تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ حتیٰ کہ مذکرہ بھی، یعنی ایک نوٹس اس کی تیار ہے انشاءاللہ، جو آئندہ کلاس سے پہلے تک آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ تو آئیے ہم اس اہم علمی دورے طہارت کے مسائل کو شروع کرتے ہیں، اور قبل اس کے کہ ہم اس کو باقاعدہ شروع کریں، تھوڑا سا یہاں آنے کی اہمیت کو ہم آپ کو بتا دیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہم جو بیٹھے ہیں یہاں پر اس وقت، ہم علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کے دین کا علم، کیونکہ طہارت دین کا ایک اہم حصہ ہے۔ طہارت عبادت، معاملات، عبادتوں سے پہلے طہارت بڑا اہم موضوع ہے، جیسا کہ معلوم ہے کہ نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی۔ آگے میں بتاؤں گا طہارت کی اہمیت کو۔ تو علم یہ دین کا ایک حصہ ہے طہارت، تو دین کا علم حاصل کرنا ہر انسان پر واجب ہے،
کیونکہ دین اللہ کا ہے یہ اسلام. اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے. تو اسلام جو اللہ کا دین ہے سچا، اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ اس علم کی بیس پر ہم عمل کر سکیں اور ہمارا عمل صحیح ہو جائے. کیونکہ جب علم ہوگا تو پتہ چلے گا، یہ معلوم ہوگا کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. بغیر علم کے ہمیں نہیں معلوم ہو سکتا ہے. کوئی فرشتہ نہیں بتائے گا آ کر کہ آپ کی نماز، آپ کا غسل، آپ کا وضو، آپ کی طہارت، آپ کا روزہ، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا عمرہ، آپ کا حج صحیح ہے. کوئی نہیں کہے گا. نہ خواب آئیں گے، نہ اشارے ملیں گے، بلکہ ایک ہی کام ہے، ایک ہی راستہ ہے صحیح چیز کو معلوم کرنے کا، اور وہ ہے علم. طلب علم، وحی کا علم حاصل کرو، قرآن و سنت کو پڑھو اور سمجھو. علم حاصل کرو تو پتہ چلے گا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اب اس کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے قربانی دینی پڑے گی. عزیزیہ سے، شرفیہ سے، بوادی سے، جہاں جہاں جدہ میں آپ رہتے ہیں، یا بعض اللہ جزائے خیر، دیکھیے مجھے وہ چہرے نظر آ رہے ہیں جن کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، وہ بھی آئے ہیں وہاں سے، مکہ سے. تو علم مکہ نہیں آئے گا آپ کے پاس، آپ کے گھر عزیزیہ نہیں جائے گا، یا آپ کے گھر شرفیہ یا بوادی نہیں جائے گا، بلکہ آپ کو آنا پڑے گا طلب علم کے لیے. اور اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے مکمل. اس میں آپ کا فائدہ ہے. کیسے؟ یہ نہیں چل رہا، ذرا چیک کر لیں، یا آن لائن کو چیک کر لیں ساتھی. شہزاد جزاک اللہ خیر. تو میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار حدیثیں ہیں جو طلب علم کے لیے انسان نکلتا ہے، اس کی فضیلت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمایا ہے. بہت حدیثیں، فرشتوں کی دعائیں حدیثوں میں ذکر کی گئی. جو انسان نکلتا ہے فرشتے پر بچھاتے ہیں. آپ عزیزیہ سے آئے، فرشتوں نے پر بچھایا، سبحان اللہ. جی حدیثیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو نکلتا ہے طلب علم کے لیے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں. کائنات کی ساری مخلوق اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہے. آج جمعہ کا دن آپ نے بستر چھوڑا، گھر چھوڑا، محلہ چھوڑا، بعض لوگوں نے اپنے شہر کو چھوڑا اور یہاں آئے ہیں علم کی پیاس لے کر طلب علم کے لیے. مبارک ہو آپ کو آنا، ہنیئا لکم، بہت بہت مبارک ہو آپ کو یہاں آنا. اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں آنے کو قبول فرمائے. چیونٹیاں، فرشتے اور مچھلیاں اور دیگر مخلوقات دعائیں خیر کرتی ہے طالب علم کے لیے. دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. اللہ اکبر. جو نکلتا ہے اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جنت کا راستہ اس کے آسان کر دیتا ہے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما. گھر سے نکلنے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. کل صبح آپ آفس کے لیے نکلیں گے، لوگ خرید اور فروخت کے لیے نکلتے ہیں، بیع و شراء کے لیے نکلتے ہیں، اور بھی مختلف امور یا مقاصد کے لیے انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے. گھومنے کے لیے بھی انسان جاتا ہے. لیکن اگر یہ نکلنا طلب علم کے لیے ہو، علم حاصل کرنے کے لیے، تو پھر ایسی صورت میں مبارک ہو ایسے آدمی کو اس حدیث کی خوشخبری، جس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے راستے کی ہمواری کی خوشخبری سنائی ہے. سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے آنا. اب یہاں دور آئے ہیں آپ، جی آنا علم حاصل کرنے کے لیے، بلکہ علم کے لیے سفر بھی کیا ہے اہل علم نے. آپ محدثین اور فقہا کی جب سیرتوں کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا جتنے علماء گزرے ہیں انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے سفر بھی کیا ہے، جس کو ایک کہتے ہیں عربی میں الرحلۃ فی طلب العلم. طلب علم کے لیے نکلنا. امام بخاری بھی نکلے، امام مسلم بھی نکلے، امام ابو داؤد بھی نکلے، محدثین رحمہ اللہ بھی نکلے، ائمہ فقہا بھی نکلے، صحابہ تابعین بھی نکلے علم کے لیے.
اور یہ بہت بڑی چیز ہے. بغیر علم کے صحیح عبادت نہیں ہو سکتی ہے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سارے مسلمان، جیسے ابھی ہم طہارت کا موضوع شروع کر رہے ہیں، علم نہیں ہے، نہیں پتہ کون سا پانی پاک ہے کون سا پانی ناپاک ہے، نہیں پتہ وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے، نہیں پتہ کہ وضو توڑنے والی چیزیں کتاب و سنت کی روشنی میں کیا ہیں، غسل کے مسائل نہیں جانتے ہیں. یہ طہارت ہے. پھر آگے چلیے عبادتوں میں بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں جو ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہے. ایک بہت بڑی عبادت روز مرہ کی زندگی میں ہم پر واجب ہے، معلوم ہے، نماز. 5 وقتہ نماز اللہ تعالیٰ نے ہر مومن مرد عورت پر فرض کر دی. اس کا علم حاصل کریں گے تو نماز صحیح ادا ہوگی. بغیر علم کے نماز کیسے صحیح ادا ہوگی؟ پھر عمرے، حج، طواف، نذر و نیاز، قربانیاں یا زکوٰۃ ادا کرنا وغیرہ بہت سارے مسائل ہیں. یہ عبادات ہیں، بغیر علم کے صحیح نہیں ہو سکتی ہیں. لہذا واجب ہے، پہلا کام ہے علم حاصل کرنا. لیکن ہم نے پہلا کام چھوڑ دیا، دوسرا کام کرتے ہیں. پہلا کام چھوڑ کر دوسرا کام کرتے ہیں. دوسرا کام ہے عمل، پہلا کام ہے علم. 4 کام ہیں جو انسان کو نجات دیں گے دنیا اور آخرت میں. کتنے؟ 4 کام. پہلا کام علم حاصل کرنا کتاب و سنت کی روشنی میں. دوسرا کام اس علم پر جو حاصل ہوا ہے عمل. تیسرا کام اس علم کو جس پر آپ عمل کر رہے ہیں دوسروں تک پہنچائیے. چوتھا کام جب پہنچائیں گے تو ایک چیز ہوگی اور وہ ہے مشکلیں، پریشانیاں. کبھی مائک کام نہیں کرے گا، کبھی آمد و رفت کی پریشانیاں ہوں گی، کبھی سننا پڑے گا، کبھی صبر کرنا پڑے گا، کبھی کچھ کہا جائے گا، بولا جائے گا، ظلم کیا جائے گا، ستایا جائے گا، روکا جائے گا پہنچانے سے. بہت ہوتا ہے. تو چوتھی ایک ضروری چیز ہے وہ ہے صبر. 4 کام کریں گے تو نجات ہوگی. علم، عمل، دعوت، صبر. مختصر یاد رکھنے کے لیے اس کی دلیل وہ سورہ جو آپ نمازوں میں پڑھتے ہیں، سورہ عصر. اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ نے فرمایا، ترجمہ، قسم ہے زمانے کی، والعصر قسم ہے زمانے کی. قسم کھا کر ایک بڑی اہم بات کو اللہ فرما رہا ہے، ان الانسان لفی خسر. بے شک، نو ڈاؤٹ، دنیا کا ہر انسان گھاٹے میں ہے. اللہ کہہ رہا ہے. سچا کلام اللہ کا، کتاب اللہ سچ ہے. ہمارا ایمان ہے نا قرآن پر، قرآن کا حرف حرف صحیح، ہر حرف. ان الانسان، اور غور کیجیے اللہ کیا انا کہہ رہا ہے. انا مطلب بے شک. بے شک کا مطلب کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک شبہ نہیں ہے، یعنی پکی بات ہے. پھر لا بھی آیا ہے، وہ لا نہیں لام الف جس کا معنی نہیں کے ہوتے ہیں، نہیں، وہ لام جو بغیر الف کے ہوتا ہے عربی میں، جس کا معنی اردو میں البتہ کے معنی میں آتا ہے، یعنی ضرور. صحیح ہے، پکی بات ہے، جو تاکید کے لیے آتا ہے. ان الانسان لفی، لافی نہیں، لا یعنی نہیں، لفی یعنی ضرور، البتہ، پکی بات ہے. ان الانسان، بے شک انسان. اچھا، انسان کہا اللہ نے، کون ہے انسان؟ جو انسان ہے وہ سب اس میں ہے، جو انسان نہیں ہے وہ اس میں نہیں ہے. انسان کون کون ہے؟ ہم انسان ہیں، انڈیا میں رہنے والے، پاکستان میں رہنے والے، بنگلہ دیش میں رہنے والے، افریقہ میں رہنے والے، یوگوسلاویا میں رہنے والے، اگنڈا میں رہنے والے، سب انسان ہے بھائی، سب. تو انسان میں سارے آ گئے. ان الانسان، بے شک انسان، ہر انسان. ترجمہ جو کرتے ہیں لفی، البتہ یعنی پکا. انا پھر لا، دو چیزیں تاکید کر رہی ہیں. لفی خسر، خسارہ، نقصان میں ہے. اللہ کہہ رہا ہے سب نقصان میں ہے. اللہ اکبر. خسارہ، نقصان انسان کی طبیعت پسند نہیں کرتی ہے. 1 پیسے کا نقصان بندہ پسند نہیں کرتا ہے. ارے 1 ریال کم کر دیجیے، کمانے بیٹھے محنت کرنے پڑے، 1 ریال تو فائدہ ہے، کیسے خسارہ لے.
میں نقصان کر کے بیچوں آپ کو؟ دکاندار کہتا ہے آپ چاہتے ہیں میرا خسارہ؟ ارے نہیں آپ لیجئے، تھوڑا کم فائدہ لیجئے۔ خسارہ کوئی پسند نہیں کرتا ہے۔ معمولی سی چوٹ آ جائے، ہاں آنکھ میں ہلکی سی تکلیف ہو، نقصان پسند نہیں کرتا انسان۔ یہ انسانی فطرت ہے، انسانی طبیعت ہے۔ خسارہ کسی کو پسند نہیں ہے، لاس نہیں چاہیے، پروفٹ بتاؤ، پروفٹ صرف فائدہ چاہیے، خسارہ نقصان نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر بچنے کا کوئی راستہ ہے خسارے سے؟ نہیں چاہیے اللہ ہم کو خسارہ۔ کوئی راستہ بتا اللہ، الا مستثنا، 4 کام کر لو بچ جاؤ گے خسارے سے۔ ایک کام کے لیے آپ آئے ہیں، اب سمجھ میں آ رہا نا کتنا اہم ہوا آنا گاڑیاں لے کر، کیونکہ ایسی بات آئی ہے کہ بھائی اتنی دور 14 روپے کیوں رکھیں، یہیں ہمارے مسجد میں رکھ دیتے دورہ۔ تو میں سوچا مسجد میں کیوں، میں ایسے کرتا ہوں کہ ہر ایک کے گھر میں جا کے دورہ دے دیتا ہوں۔ آئیے بھائی بیٹھیے، باہر تھوڑا انتظار کروں گا میں، پھر آپ آئیے، دروازہ کھولیے، بیٹھیں گے، آئیے بھائی بیٹھیے، دورہ آپ کو دورہ، ان کو دورہ، ان کو دورہ۔ یا شیخ ایسے تو نہیں ہوتا ہے نا، کنواں کبھی گیا ہے پیسے کے پیاس؟ بہرحال طلب علم کے لیے نکلنا آپ کا فائدہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر، خسارے میں ہیں سارے لوگ، الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگوں کے جو ایمان لائے۔ اور ایمان بغیر علم کے نہیں ہوتا ہے، اسی لیے علماء نے فرمایا علم کیا ہے؟ علم۔ وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، علم عمل۔ وتواصوا بالحق، اس علم کو دوسروں تک پہنچائے، یہ نہیں خود پڑھ لیے، خود سیکھ لیے، خاموش بیٹھ گئے، میں کسی کو کچھ نہیں بولوں گا، جائیں یہ الٹا سیدھا وضو کر لیں، میں تو پڑھ لیا طہارت، میں نے تو دورہ اٹینڈ کر لیا، میں تو سیکھ گیا کہ پانی پاک کون سا ہوتا ہے، وضو کیسے ٹوٹتا ہے، غسل کیسے۔ اب یہ سسرال والے، یہ گھر والے، یہ پڑوسی، یہ جائیں کہیں، مجھے کیا لینا ہے، بولا تھا اور نہیں آئے، نہیں پہنچائیے ہم۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو علم پہنچانا، جو آپ کو معلوم ہے دوسروں کو بتا دیجئے، فائدہ آپ کا ہی ہے اس میں بھی۔ الدال علی الخیر کا فاعلہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو خیر بتائے تو اس پر عمل کرنے سے جتنا اجر اس کو ملے گا، آپ چونکہ دال ہیں، بتا رہے ہیں، اس کو سکھا رہے ہیں، آپ کو بھی اتنا اجر ملے گا، اجر۔ سبحان اللہ، صرف بتانے سے، یعنی پہنچانے سے۔ وتواصوا بالصبر، اور جب بتائیں گے تو پھر آپ کو بہت چیزیں ہوں گی، جیسے جس نے بھی خیر کا کام کیا ہے دنیا میں، جس نے بھی دعوت اور تبلیغ کا کام کیا ہے، کتاب و سنت کی تبلیغ علی فہم السلف، اس کو صبر ضرور کرنا پڑے گا، اس لیے کہ سب سے پہلے جنہوں نے یہ کام کیا، جو ہم سب کے آئیڈیل ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تکلیف ہوئی تو ہم کو بھی تکلیف ہوئی، انہوں نے صبر کیا، ہم کو بھی صبر کرنا پڑے گا۔ خیر ان کے اتنا تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کرنا پڑے گا صبر، یہ ایک طریقہ ہے، نظام ہے کہ انہوں نے جب دعوت کا کام کیا، علم حاصل کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا، جبریل سے عمل کیا، دنیا والوں تک وہ علم پہنچایا، اور اس سلسلے میں جتنی رکاوٹیں اور پریشانیاں مصائب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صبر کیا، کامیاب رہے۔ یہی 4 سیڑھیاں ہیں کامیابی کی، جس میں سے پہلی سیڑھی کے لیے آپ یہاں تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اگلی اور 3 سیڑھیاں بھی ہمارے لیے آسان فرما دیں، علم، عمل، دعوت، صبر۔ چلیے اس کے بعد طہارت۔ طہارت بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی طہارت پڑھنے کی چیز ہے، پانی لیو، پانی لے لو، صاف کر لو، پانی لو، گندگی کو، نجاست کو دور کر لو۔ وضو سب کو معلوم ہے، ہاتھ دھونا، کلی کرنا بچوں کو بھی معلوم ہے نا، اور غسل شاور کے نیچے ٹھہرو، پانی سے اپنے جسم کو صاف کر لو، مسئلہ ختم۔ اب اس کے لیے جمعہ کے دن صبح نیند چھوڑ کر، بستر چھوڑ کر، وہ 14 پتہ نہیں کون سی روڈ خدسری سے ایسے اترنا کہتے ویسے اترنا، وہ اشارے سے یو ٹرن، پھر دعوت سینٹر جاؤ، بیٹھو، 1 دن ہفتے میں چھٹی کا ملتا ہے۔ شیطان، یہ شیطانی باتیں ہیں، یہ ہماری آپ کی باتیں نہیں ہیں، شیطان بولتا ہے ایسے۔ طہارت نہیں معلوم ہے آپ کو؟ ارے یار یو آر ایجوکیٹڈ، کتنے پرانے مسلمان ہیں، اب پڑھیں گے طہارت؟ وہ تو بچوں کو اسکول میں پڑھاتے ہیں چھوٹے سے، دیکھو بیٹے ایسے وضو کرنا،
ایسے طہارت لینا، پانی سے صاف کرنا گندگی کو، ارے ہم کو سب معلوم ہے بھائی. نہیں، یہ شیطان کی بات ہے، اس کو دماغ سے نکالنا چاہیے. پہلے تو بتا دیا میں نے کہ طلب علم کی اہمیت. اب آئیے طہارت کے مسائل ہیں معزز سامعین. طہارت کے مسائل، احکام ہیں، حدیثیں ہیں، آیات ہیں، پانی کی قسمیں ہیں. اس میں احکام اور مسائل ہیں جن کو سیکھنا واجب ہے. آپ کو تعجب ہوگا، بعض ایسے مسلمان ہیں جو 50-60 سال کو پہنچ چکے ہیں لیکن کبھی انہوں نے طہارت کے مسائل کسی سے سیکھے نہیں. ان کو نہیں پتا کہ غسل کب واجب ہو جاتا ہے. جی اب بتائیے آپ، غسل کب واجب ہو جاتا ہے؟ ایک دو چیزیں تفصیل نہیں معلوم ہے ان کو. پانی کی پاکی ناپاکی کا علم نہیں ہے. طہارت کی بہت اہمیت ہے. بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی ہے. اور طہارت صرف پانی سے دھو لینے کا نام نہیں ہے نا. میں نے بتایا جیسے پانی نہ ہو تب، اچھا کون سے پانی سے طہارت لے سکتے ہیں، کون سے پانی سے نہیں لے سکتے ہیں، پانی کی قسمیں بھی ہیں، یہ مسائل ہیں. اس سلسلے میں حدیثیں آئی ہیں، ایک تو نہیں کئی احادیث ہیں اس سلسلے میں. اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. محدثین نے، علماء کرام نے جب کتابیں لکھی ہیں دین کی، حدیث کی، تو پہلے لکھتے ہیں کتاب الطہارہ، چیپٹر آف کلیننس، جو بھی بولیں آپ، صفائی کا بیان، طہارت کا بیان. اس کے بعد عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ کے مسائل حدیثیں جو آئے ہیں وہ کر کے اپنی کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے. عبادات سے پہلے آپ کو ایک اہم چیپٹر ملے گا کتابوں میں. کتابیں اٹھائیں آپ، بخاری، مسلم، ترمذی اور جتنی بھی کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں، فقہی مسائل پر مبنی کتابیں، ان کتابوں کو اٹھائیں گے تو آپ کو کتاب الطہارہ پہلے نظر آئے گی، طہارت کا بیان، اس کے بعد عبادات. اور یہی صحیح ہے کیونکہ عبادت بغیر طہارت کے، بھئی آپ پاک ہوں گے تب تو نماز ہوگی آپ کی. اگر آپ ناپاک ہیں تب کیسے نماز پڑھیں گے آپ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، بغیر پاکی کے اللہ نماز قبول نہیں کرتا ہے. تو طہارت کی اہمیت ہے. اسی لیے ان مسائل کو ہم اس مختصر سے کورس میں جو 3 کلاسز پر مشتمل ہے آپ کو پڑھانے جا رہے ہیں، جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہو سکتا ہے معلوم ہو بعض لوگوں کو لیکن اعادہ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیزیں جو شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ ایسا بھی وضو ہو سکتا ہے، یہ بھی، اس پر بھی غسل واجب ہوتا ہے، وہ سمجھ رہے تھے، لیکن انشاءاللہ پڑھنے سے ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ صحیح تھا یا غلط تھا. تو اس میں کوئی شک نہیں. اگر من و عن، الف سے یا تک طہارت کے سارے مسائل بھی آپ نے سیکھے ہیں، پڑھے ہیں، تب بھی آپ کا یہاں آنا، جو حدیث طلب علم پر ابھی ہم نے بتائی تھوڑی دیر پہلے، اللہ کی رحمتیں آپ کو ملتی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے یہ مخلوق کے یہاں ذکر خیر کرنا، فرشتوں کا دعا اور جنت کا راستے کا آسان، یہ ساری خیر کے کام، یہ سارے فائدے آپ کے حق میں آئیں گے انشاءاللہ. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بھی کہیں لوگ بیٹھتے ہیں اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، جیسے آپ اس دعوت سینٹر میں، اس آڈیٹوریم میں بیٹھے ہوئے ہیں، 3 بڑی فائدے کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. غشیتہم الرحمہ، حفتہم الملائکہ، وذکرہم اللہ فی من عندہ. اللہ کی رحمت ڈھانک لیتی ہے اس کو، مجلس کو. اللہ کی رحمت، فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے یہاں جو فرشتے ہیں ان کے پاس ان کا ذکر خیر کرتا ہے. اور ایک روایت میں آیا جب مجلس ایسی ذکر کی جہاں دین کی باتیں ہوتی ہیں ختم ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے قوموا مغفور لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات. اٹھو، کلاس ختم، درس ختم، جاؤ، اللہ نے تمہیں بخش دیا، اللہ نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. کتنا بڑا فائدہ ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں ان اجور کو یا اس ثواب کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اس کے بعد معزز سامعین، طہارت کس کو کہتے ہیں اور طہارت کی قسمیں کیا ہیں اور پانی کی قسمیں کیا ہیں، اور اگر وقت مل جائے تو نجاستوں کا بیان، یہ ابھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں باتیں رکھی جا رہی ہیں. سب سے پہلے طہارت کا معنی. طہارت عربی کا لفظ ہے، اور توجہ سے سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے پوری، ٹھیک ہے، پوری دلچسپی کے ساتھ انشاءاللہ، تاکہ جو ہے باتیں ذہن نشین ہو جائیں. طہارت عربی میں کہتے ہیں اور لغت میں ہر قسم کی گندگی اور نجاست کو صاف کرنا.
طہارت عربی کا لفظ ہے، جیسا کہ کرسی، مسجد، مدرسہ، عربی کے وہ الفاظ و ورڈ جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ مسجد کو کیا کہتے ہیں ہم مسجد۔ مدرسے کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ مدرسہ۔ کرسی کو کیا کہتے ہیں جس پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ کرسی۔ تو یہ کرسی، مسجد، مدرسہ یہ عربی کے الفاظ ہیں، اردو کے نہیں ہیں، یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، وہی لفظ، وہی میننگ میں۔ ویسے ہی طہارت ایک لفظ ہے عربی کا الطہارہ، جو اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور الفاظ، پاکی، صفائی بھی ہم مترادف الفاظ اسی میننگ کے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ہے طہارت کا لغوی معنی۔ تو عربی کا جب لفظ ہے تو عربی ڈکشنری میں طہارت کہتے ہیں النظافۃ والنزاہۃ، مطلب پاکی، صفائی حاصل کرنا یا گندگی اور نجاست کو دور کرنا، یہ ہے طہارت کا لغوی معنی۔ لغوی یعنی ڈکشنری کا معنی۔ اصطلاح میں کتاب و سنت کی روشنی میں طہارت کس کو کہتے ہیں؟ حسی اور حکمی، یہ سب آ رہا ہے آگے تفصیل۔ ہر قسم کی پلیدگی، ناپاکی کو اپنے جسم سے دور کرنا اور پاکی حاصل کرنا، یہ کتاب و سنت میں طہارت کا معنی ہے، جس کو علماء نے فرمایا رفع الحدث والخبث عن الجسم، جسم سے ہر قسم کی گندگی، کیونکہ گندگی کی قسمیں ابھی آ رہی ہے بات، ہر قسم کی گندگی کو پاک کرنا، دل کو اس کی گندگیوں سے، بدن کو اس کی گندگیوں اور نجاستوں سے پاک کرنے کا نام ہے طہارت۔ اور یہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک معنوی ہے اور ایک حسی ہے۔ سمجھانا میرا کام، سمجھنا آپ کا کام، صحیح ہے؟ میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ، آپ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ میں سو جاؤں گا تو سمجھا نہیں سکتا ہوں، میں اگر سمجھاتے سمجھاتے کچھ اور سوچوں گا تو صحیح نہیں سمجھا سکتا ہوں، میرا دماغ یہاں سے ہٹ کر کسی اور جگہ رہے گا تو میں صحیح نہیں سمجھا سکتا ہوں، صحیح ہے بات؟ تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں، دماغ کے ساتھ، باڈی اور دماغ کے ساتھ، اور غور سے لفظ بلفظ آپ کو سمجھاؤں گا۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں سمجھنے کے لیے، آپ کچھ اور سوچیں گے تو سمجھیں گے نہیں میری بات، آپ سو جائیں گے تو میری بات نہیں سمجھیں گے۔ جس سے خطبہ سمجھ میں نہیں آتا جب خطبہ سنتے سنتے نیند آ جاتی ہے۔ اور میرا آپ کا بڑا دشمن ہے یہاں، سن رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اس کو اور اس کے شاگردوں کو کچھ ایسے کرو کہ باتیں سمجھے ہی نہیں کوئی۔ وہ ہمارا دشمن ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا انہ لکم عدو مبین، سب سے بڑا دشمن۔ بچوں کو بھی بتانا، بیٹے سب سے بڑا دشمن کون ہے ہمارا معلوم؟ بچے بولتے یہودی، نہیں، اس سے بھی بڑا ہے۔ کون ہے؟ ابلیس، شیطان۔ پھر اس کا ڈیفینیشن بتانا، اس کی قسمیں بتانا، اس کے کام بتانا بچوں کو، تاکہ بچے بی کیئرفل رہیں، کیئرفل رہیں، بی کیئرفل، کیئرفل رہو بولے چل۔ تو شیطان نہیں چاہتا ہے کہ میں اور آپ دین سیکھیں، تو وہ کیا کرے گا؟ سلائے گا۔ خطبے میں کیسی نیند آتی؟ درس ہو تو کیسی نیند آتی ہے؟ آفس میں آتی نیند؟ کیوں نہیں آ رہی آفس میں نیند؟ یہ کل صبح سو جائیے آفس میں، نہیں وہاں کا سن گے، نو، پیسہ پیسہ ہے وہاں شیطان، یہاں میں نہیں آؤں گا، تم کر لو جو کرنا ہے۔ لیکن حلال سے کماتا وہ وہاں پھر آتا ہے، یہ بھی طریقہ ہے جلدی جلدی نوٹ کمانے کا، وہ الگ رستہ ہے اس کا۔ تو یہ دشمن ہمارا چوکنا ہے، اس کو پتا ہے کس راستے سے لوگوں کو بھٹکانا ہے، لہٰذا بی کیئرفل، میں اور آپ، ہم ہوشیار رہیں، سوئیں نہیں۔ جس کو سونا ہے، اوپر بھی دعوت سینٹر میں جو نئے مسلمان ہوتے ہیں ہمارے پاس، ان کے لیے کمرے رکھے ہوئے ہیں، بستر بھی ہے، اوپر چلے جائیے، سو جائیے۔ لیکن جو لینے کے لیے آئے ہیں، سیکھنے کے لیے، وہ جاگیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم کو جگائے رکھے، سوئے تو نہیں نا کوئی بھی انشاءاللہ۔ چلیے، طہارت دو قسم کی ہے، کیونکہ یہ باتیں سمجھنے کی ہیں اس لیے، ایک معنوی اور ایک حسی۔ کیا ہے بھئی یہ معنوی؟ ایک وہ ہے جو محسوس نہیں ہوتی ہے طہارت، ایک وہ جو محسوس ہوتی ہے۔ معنوی کا مطلب ہوتا ہے نظر نہیں آتی ہے،
نہ گندگی نظر آتی ہے نہ طہارت. ایک وہ جو نظر آتی ہے اور محسوس ہوتی ہے گندگی، اور اس کی پاکی ہوتی ہے. پھر سمجھ رہے ہیں نا؟ بہت اہم ہے. ان دونوں میں بڑی طہارت کون سی ہے؟ معنوی. اس کو معنوی بولتے ہیں، حکمی معنوی، جو نظر نہیں آتی ہے. کچھ گندگیاں ہیں ایسی خطرناک قسم کی جو آ جاتی ہیں شیطان کی طرف سے یا جہالت کی وجہ سے، ان کو پاک کرنا، اور وہ بھی نظر نہیں آتا ہے، بہت بہت ضروری ہے. جسم پاک ہو جائے، اگر معنوی حکمی طہارت نہ ہو، نمازیں عبادتیں قبول نہیں ہوں گی. تو پاکی دونوں ضروری ہے. سب سے پہلے کون سی؟ معنوی. معنوی کیا مطلب؟ میں آگے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ آپ اپنے دل کو شرک، کفر اور بدعت اور حسد، نفرت، بغض، کینہ، کپٹ اور دیگر بیماریوں سے، گناہوں سے دور رکھیں. یہ معنوی طہارت ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور حسی محسوس کی جانے والی، جسم کو پیشاب لگ گیا یا جسم سے پیشاب نکلا، گندگی نکلی، اس کو آپ کیا کریں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ اس کو صاف کریں گے. یہ تو حس ہے، معلوم ہے جسم کو لگا ہوا ہے، اسکن کو گندگی لگی ہوئی ہے، اس کو دور کرو. معلوم ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے. محسوس، حسی بولتے ہیں اس کو، محسوس ہوتی ہے یہ چیز. لیکن وہ جو شرک اور بدعت ہے محسوس ہوتی ہے. تو یہ بڑی طہارت ہے، معنوی طہارت، کہ ہم اپنے دل کو ان غلاظتوں سے پاک رکھیں. سب سے بڑی گندگی شرک، دل غیر اللہ سے جڑ گیا ہے، سب سے بڑی گندگی. دلیل کے ساتھ بات ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المشرکون نجس، انما المشرکون نجس فلا يقربن بعد عامهم هذا، فلا يقربن المسجد الحرام بعد عامهم هذا. پھر وہ مسجد حرام میں ان کو آنے مت دینا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے جو سورہ توبہ کی آیت ہے. پوری آیت اس طریقے سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. مشرک گندے ہیں. کیا کہہ رہا اللہ؟ مشرک نجس ہیں، پلید ہیں، ناپاک ہیں، ان کو مسجد حرام آنے مت دینا اس سال کے بعد. یہ آیت ہے سورہ توبہ کی، جس سے معلوم ہوا کہ شرک نجاست ہے. اب مشرک نجس کا کیا مطلب؟ مشرک شرک کرنے والا. تو شرک کرنے والے کو اللہ نے فرمایا کہ یہ ناپاک ہیں. تو یہ کون سی ناپاکی ہے بھائی؟ جسم میں ان کے گندے ہیں کہ جسم کو گندگی لگی ہے ان لوگوں کے؟ نہیں. پھر کون سی ناپاکی؟ نجس مطلب نجاست، ناپاکی. کون سی ناپاکی؟ باطنی. باطنی، جس کو ہم معنوی کہہ رہے ہیں. مختلف الفاظ علماء نے استعمال کیا. بعض علماء نے معنوی کہا، بعض علماء نے حکمی کہا، بعض علماء نے کہا باطنی، اندر کی گندگی. یہ تین بھی ورڈز اس کے لیے استعمال کیے ہیں علماء نے الگ الگ کتابوں میں. کسی نے معنوی کہا ہے جو عربی میں مشہور ہے، کسی نے حکمی بھی کہا ہے، اور کسی نے باطنی، اندر کی بیماری. اور یہ بہت بڑی بیماری ہوتی ہے، اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو اس سے. اور یہ پاک ہونا بہت ضروری ہے. یہ بیماری، یہ نجاست، گندگی شرک ہے، سب سے بڑی گندگی. آپ کو پتا ہے شرک کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. پیغمبروں کا نام لے لے کر اللہ نے تقریباً 19 نام پیغمبروں کے لیے اللہ نے، اور فرمایا کہ اگر یہ شرک کریں گے، سنیے دیکھیے آیت دیکھیں، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ شرک کریں گے، اور شرک نجاست ہے ہم نے کہا ابھی، انما المشرکون نجس، اگر یہ شرک کریں گے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے سارے اعمال کو برباد کر دیں گے، ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ قبول نہیں کرتا ہے شرک کے ساتھ کوئی بھی عمل. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، آپ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، سورہ کہف کی آخری آیت ہے. اللہ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جس کو اللہ سے ملاقات کی امید ہو، اجر چاہتا ہے، اللہ سے مل کر ثواب لینا چاہتا ہے، انعام لینا چاہتا ہے اللہ سے، تو پھر اپنے عمل کو ٹھیک کرے، یعنی سنت کے مطابق ہو جائے، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، انہیں پاک رکھے. تو شرک نجاست ہے، گندگی ہے. اسی لیے ایک صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان المؤمن لا ینجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے. دیکھیں سمجھ رہے ہیں معنوی طہارت. یہ آیت جس میں اللہ نے مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ نجس ہے وہ، اور یہ صحیح حدیث کہ مومن گندا نہیں ہوتا ہے. کیا مطلب؟ مومن کے جسم کو پیشاب نہیں لگتا ہے؟ نہیں، وہ معنی نہیں ہے، وہ تو سب کو ہوتا ہے، مومن انسان ہے. حسی ناپاکی تو ہوتی ہے ایمان والے کے پاس، اس کو بھی غسل کرنا پڑتا ہے، نجاست اس سے بھی نکلتی ہے، نجاست اس کو بھی لگتی ہے، اس کے کپڑے کو یا بدن کو، معروف ہے یہ چیز، معلوم ہے سب کو. تو پھر کیا مطلب اس حدیث کا ان المؤمن لا ینجس؟ مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے، مطلب اس کا دل ناپاک نہیں ہے، معنوی طہارت اس کے پاس ہے، باطنی اندر کی ناپاکی اس کے پاس نہیں ہے. اور اس میں سب سے بڑی چیز جیسا کہ ہم نے کہا شرک. اور شرک میں کیا ہوتا ہے؟ دل غیر اللہ سے جڑ جاتا ہے، دل غیر اللہ سے جڑ جاتا ہے. اب وہ اس غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے یا ان کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کے لیے ان کے سجدے کرتا ہے، ان کی قبر کا طواف کرتا ہے. ہاں اصل پرابلم اندر ہے. جب دل جڑ جائے غیر اللہ سے تو پھر سارے کام جو شرکیاں ہیں وہ سارے ہوتے ہیں زندگی میں. زبان سے پھر شرکی الفاظ بھی بولتا ہے کیونکہ دل جڑ گیا غیر اللہ سے. جیسے دل میں شرک ہو تو زبان سے الفاظ کیسے نکلتے ہیں؟ اے بابا مجھے اولاد دے دو، یا ولی، یا رسول اللہ مجھے شفا دے دو، یا رسول اللہ میری بیماریاں دور کر دو. نکل رہا ہے. یہ غلط ہے صحیح ہے؟ دعا غیر اللہ سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفا دیں گے یا اللہ دے گا؟ اللہ نام ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم دی اللہ سے شفا مانگو، اللہ سے دعائیں کرو، اللہ سے مانگو. تو جب یہ اندر پرابلم ہو جائے، بات نہیں، بڑی بیماری آ جائے، اس میں شرک آ جائے، گندگی جس کو کہا گیا، تو پھر سارا قول اور عمل شرک کیا ہوتا ہے. پھر وہ جائے گا، قبر کا طواف بھی کرے گا، سب کرے گا، قبر کے سامنے سجدے کرے گا، پیشانی ٹھیکے گا، سب کام کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اندر گندگی ہے. بس اب اس کو نکالنا کیسے؟ دھونا پانی سے. نہیں، یہ معنوی نہیں ہے، یہ حسی نہیں ہے، یہ معنوی ہے. اس سے غیر اللہ کے تعلق کو ہٹا کر اللہ سے تعلق قائم کرنا. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا ہے. کیا کام؟ جو مکہ کے کافر تھے، مشرکین تھے، ان کو جب توحید کی دعوت دی تو ان کی باطن کو پاک کیا. کہا کہ اپنے دل و دماغ کو غیر اللہ سے ہٹاؤ. ایک اس سلسلے میں چھوٹی سی حدیث. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے تم کو قبرستان کی زیارت سے منع کیا تھا، جاؤ اب اجازت ہے زیارت کرو. اس لیے کہ قبرستان کی زیارت یا قبرستان میں جو عام قبریں ہیں ان کی زیارت آخرت کو یاد دلاتی ہے. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو قبرستان کی زیارت سے روکا تھا. یعنی شروع اسلام میں قبرستان نہیں جا سکتا، منع تھا، قبرستان نہیں جانا. قبرستان کس کو کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ وہ پلیس، وہ جگہ جہاں عامت المسلمین کی قبریں ہوتی ہیں، جس میں آپ کے ہمارے سارے لوگوں کی، بستی والوں کی، شہر والوں کی، گاؤں والوں کی قبریں ہوتی ہیں. ایک قبر کو قبرستان، دو تین قبر کو قبرستان نہیں کہتے. معلوم ہے قبرستان ہر گاؤں میں، شہر میں ہوتا ہے، بناتے ہیں لوگ جگہ لے کر. چلیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے منع کیا تھا شروع میں، اب اجازت دیتا ہوں. سوال، پہلے کیوں منع تھا، بعد میں کیوں اجازت دی گئی؟ بڑا اہم سوال ہے. شروع میں منع تھا نا قبرستان کی زیارت، تو کیوں منع تھا، بعد میں اجازت کیوں دی گئی ہے؟ موضوع سے جو اس سے جوڑیے آپ دیکھیں. شروع میں اس لیے منع تھا کہ دل ادھر سے جڑے ہوئے تھے، غیر اللہ سے تعلق تھا، قبرستان سے تعلق، تو شرک ہوتا تھا، دل ان سے لگے ہوئے تھے، تو منع کر، وہ راستہ بند کر دیا گیا نا، کیونکہ توحید کی دعوت دی گئی. تو اب کہیں ایسا نہ ہو کہ دل پھر ادھر لپک جائیں، ٹرن ہو جائیں، ٹرن مارنے، پھر ادھر جائیں. نہیں، مت جاؤ. دلوں میں اللہ کا ادب، اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق قائم کیا گیا. جب یہ دل مضبوط ہو گئے
اور وہ ڈر ختم ہو گیا جو تعلق غیر اللہ سے قبرستان سے تھا، جس کی وجہ سے شرک آیا، ڈر ختم ہوا، سبب زائل ہوا، اجازت دی گئی ہے جاؤ قبرستان کو۔ اب تمہارے دلوں میں چونکہ اللہ کی محبت، اللہ سے تعلق مضبوط ہو چکا ہے، اب تم شرک پہ نہیں پڑو گے انشاءاللہ، جاؤ اب اجازت ہے، جاؤ قبرستان۔ گئے قبرستان تو معلوم ہوا کہ اصل بڑی گندگی شرک ہے۔ یہ جب تک صاف نہیں ہوگی ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی معنی نہیں رکھیں گی۔ اسی لیے اسلام کی پہلی بنیاد شہادتین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد نماز، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد زکوٰۃ، اس کے بعد حج۔ یہ جو 4 اسلام کے ارکان ہیں، پہلے کو چھوڑ کر اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5۔ پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج۔ تو یہ 4 عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اس سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پاک کرو اندر، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، بٹھا لو دماغ میں، دل میں بٹھا لو۔ تو یہ بہت، یہ اس کو بولتے طہارت جسم کی، اندر کی باطنی طہارت معنوی، یہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ یہ تو اللہ کا حق تھا، کیا عبادتیں کہ دل کو پاک کرو غیر اللہ سے۔ اس کے علاوہ حقوق العباد جو ہیں ان میں بھی کوئی کمی واقع نہ ہو، اس دل کو ان کے حق تلفی سے پاک کرو۔ کیا مطلب؟ دل میں حسد ہوتا ہے بھائیوں کے لیے، دل میں اپنے بھائیوں سے نفرت ہوتی ہے، دل میں اپنے بھائیوں کے لیے کینہ ہوتا ہے، دل میں اپنے بھائیوں کے لیے بغض رہتا ہے، یا عداوت رہتی ہے، یا دشمنی رہتی ہے۔ تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں جو ظاہری نہیں ہے، باطنی ہے، اپنے دل کو ان سے بھی پاک کرنا، یہ معنوی طہارت ہے۔ اپنے بھائیوں سے نفرت مت کیجیے، آپ وہ مسلمان بھائی ہے آپ کے، کہیں کے بھی ہوں، کوئی بھی پاسپورٹ والے ہوں، بھائی ہیں آپ کے ہوں، کوئی بھی زبان بولنے والے ہوں، اپنے دل کو صاف رکھیے اپنے بھائیوں کے لیے۔ آپ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ انسان کا مال اس کو فائدہ دے گا، نہ انسان کی اولاد اس کو فائدہ دے گی، سوائے اس انسان کے جو صاف دل لے کر، سلامت والا دل لے کر اللہ کے پاس آئے، قلب سلیم لے کر آئے۔ تفسیر میں لکھا علماء کرام نے، قلب سلیم کس قلب کو کہتے ہیں، کس دل کو کہتے ہیں؟ وہ دل جو شرک اور اس کے علاوہ حسد، بغض، نفرت، کینہ وغیرہ گندگیوں سے پاک ہو۔ تو جس طریقے سے ہم نے اپنے دلوں کو شرک سے پاک رکھا ہے، اسی طریقے سے اپنے بھائیوں کے سلسلے میں ان دلوں کو صاف رکھا جائے۔ رات میں سوئیں ہم تو دل صاف لے کر سوئیں۔ بھائیوں کے لیے نفرتیں، بغض، عداوتیں، حسد، کینہ یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، برباد کر دیتی ہے انسان کی زندگی کو۔ اسلام نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا۔ آپ کو معلوم ہے غیبت، حسد، بغض، نفرتیں منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے قرآن میں منع کیا کہ ایک دوسرے کا، رسول کی موشن لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافروا، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ایک دوسرے سے نفرت مت کرو، ایک دوسرے کی دشمنی اپنے دلوں میں مت رکھو، کینہ مت رکھو۔ کتنی حدیثیں ہیں، اور وہ حدیث پیر اور جمعرات کو سارے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، سارے لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے سوائے 2 آدمیوں کے۔ ایک دیکھیں وہاں بھی وہی مسئلہ ہے، ایک مشرک ہے، شرک کرنے والے کے، اور دوسرا وہ جو اپنے بھائی کے سلسلے میں کینہ رکھتا ہے دل میں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو، سوائے اس کے، ان دونوں کو چھوڑ دو، ان کی مغفرت روکی جا رہی ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ یہ کمپرومائز نہ کر لیں، اپنے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے صاف نہ کر لیں۔ تو اس کا مطلب دلوں کی صفائی بہت اہم ہے، یہ طہارت ہے، یہ معنوی طہارت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو ہے بدن کو گندگی سے پاک رکھتے ہیں، اندر گندگی سے پاک رکھنا ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ جیسے جسم کو پیشاب یا نجاستوں اور گندگیوں سے پاک رکھا جاتا ہے، اسی طریقے سے اندر جو دل ہے اس کو شرک سے، غیر اللہ کے تعلق سے، غیر اللہ کی محبت سے، اور اس دل کو نفرتوں سے، اپنے بھائیوں کے لیے بغض، حسد، کینہ، کپٹ، جتنی بیماریاں ہیں دل کی بیماریاں، ان تمام چیزوں سے پاک کرنا واجب اور ضروری ہے۔ چلیے اس کے بعد، کیونکہ یہ بری صفتیں ہیں، اور رسول یہی معنی ہے حدیث کا، ان المومن لا ینجس، مومن گندا نہیں ہوتا ہے۔ کیا مطلب مومن گندا نہیں ہوتا ہے؟ مومن کا دل صاف ہوتا ہے، حسی تو ہے گندگی، مومن کا دل اندرونی صفائی ہوتی ہے، اس کی نجاست نہیں ہوتی ہے، اندر گندا نہیں رہتا ہے مومن، کیونکہ وہ اللہ کو مانتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں اس کے بھائی بہنیں ہیں تو اپنے بھائی بہنوں کے لیے اس کا دل صاف ہے، قلب سلیم اپنے دل میں اپنے سینے میں رکھتا ہے مومن، اسی لیے کہا گیا ان المؤمن لا ینجس۔ چلیے اس کے بعد جسم کی صفائی، بدن ظاہری یا حسی گندگی۔ حسی گندگی کیا ہے کہ ہمارے جسم کو کوئی بھی نجاست لگ جائے جو مختلف قسم کی ہوتی ہے، اب اس نجاست گندگی کو بولتے ہیں عربی میں، نجاسہ گندگی، تو جسم کو گندگی سے پاک رکھنا، جسم کو گندگی نجاست آگے آ رہا ہے اس کا بھی بیان کہ گندگیاں کیا ہیں، اس کو پاک رکھنا یہ ظاہری یا حسی طہارت ہے، جس کو کہا جاتا ہے حسی طہارت ہے۔ اس سلسلے میں ایک اہم بات یاد رکھیں، قاعدہ الاصل فی الطہارت الماء، طہارت میں اصل ہے پانی، حسی طہارت کے لیے یا ظاہری طہارت کے لیے اصل چیز ہے پانی، اصل۔ ایک جملہ رکھیے، اصل طہارت میں اصل پانی ہے، یہ ایک جملہ یاد رکھ لیجیے آپ، طہارت میں اصل کیا ہے؟ پانی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے اس کے ذریعے تم کو پاک کرنے کے لیے، اس کے ذریعے تم کو پاک کرنے، تو یہ پاکی ضروری ہے۔ نماز یا عبادتیں، نماز کی شرطوں میں سے صحیح ہونے کے لیے نماز تین چیزوں کی طہارت ضروری ہے۔ نماز کی شرطوں میں سے کہ نماز صحیح ہونے کے لیے تین چیزوں کی طہارت ضروری ہے۔ جسم کو گندگی سے صاف رکھنا یعنی بدن کو، کپڑوں کو گندگی ناپاکی سے صاف رکھنا، جگہ کو گندگی اور ناپاکی سے صاف رکھنا، تب ہماری عبادت صحیح ہوگی۔ نماز تین چیزیں، جیسے نماز پڑھنا ہے آپ تو بدن آپ کا باڈی گندگی سے پاک ہونا ضروری ہے، کپڑے جو کپڑے پہن کر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی صاف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو پلیس جس جگہ پر میں یا آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں اللہ کی، وہ بھی گندگی سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد ابھی جیسا کہ میں نے بتایا کہ اصل چیز جس سے پاکی حاصل کی جاتی ہے کیا ہے؟ وہ پانی۔ تو کیا ہر قسم کے پانی سے پاکی حاصل ہوتی ہے یا اس میں کچھ تفصیل ہے؟ جواب، ہر قسم کے پانی سے پاکی نہیں ہوتی، تفصیل ہے اس میں۔ پانی کی قسمیں ہیں، بعض علماء نے دو، بعض علماء نے تین قسمیں بیان کی ہیں اور دونوں کا معنی ایک ہی ہے، تقسیم میں فرق ہوتا ہے، اس سے کوئی میننگ میں فرق نہیں ہوتا ہے۔ بعض علماء نے کہا مطلق پانی اور گندا پانی، عام پانی اور گندا پانی، دو قسمیں ہیں پانی کی، ایک عام پانی اور گندا پانی ہے، اور مزید تفصیل اور تفصیل میں فائدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ ہے پانی کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے طہور، ایک ہے طاہر اور ایک ہے نجس۔ مائع طہور، مائع طاہر، مائع نجس۔ ماء یعنی پانی جس کی پلورل ہے میاہ، اور اس پانی ٹھیک ہے، پانی ماء جس کو مویا بولتے ہیں لوکل زبان میں۔ تو پانی تین قسم کا ہوتا ہے، ایک طہور، ایک طاہر اور ایک نجس۔ طہور کس کو کہتے ہیں، طاہر کس کو کہتے ہیں، نجس کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ذرا جا کر سیکرٹری کو بولے کہ اے سی بند ہو گیا ہے، اوپر جا کے کوئی ایک بچہ چھوٹے بچے کو بھیج دے، چھوٹے بچے کو بھیج دے، کام نہیں کر رہے ہیں اے سی اور یہ آن لائن یہ وشے۔ چلیے اللہ آپ کے بیٹھنے اور ہم سب کے صبر کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے بس، آمین۔ تو پانی تین، دو طہور، طاہر، نجس، الفاظ یاد رکھیں، مذکر میں ہیں، ساری چیزیں آئیں گی۔ مائع طہور کس کو کہتے ہیں؟ طہور پانی، وہ پانی جو اپنی اصلی حالت میں باقی رہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مائع طہور، طہور۔ نمبر دو مائع طاہر۔ طاہر کس کو کہتے ہیں؟ وہ پانی جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو اور اس کی وجہ سے اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدل گیا ہو، اس کو کیا بولیں گے؟ طاہر۔ نمبر تین
نجس یعنی گندا پانی کس کو کہیں گے؟ وہ پانی جس میں کوئی گندگی گر گئی اور اس کی وجہ سے رنگ یا بو یا مزہ بدل گیا. اور یہ بہت بہت اہم ہے ابھی جو سن رہے ہیں آپ. میں ایک نہیں 3 مرتبہ بتاؤں گا سمجھاؤں گا, لیکن آپ سمجھیں بس. نہیں سمجھ کے جائیں گے تو مشکل ہو جائے گی. نیند تو نہیں آ رہی نا؟ نہیں اب تو کہاں آئے گی, ابھی اب تو اور نہیں آئے گی. چلیے, مائع طہور, مائع طاہر, مائع نجس. مثال اور اس کا ٹائپ آف آرڈر, کیا حکم ہے اس کا. طہور کس کو ہم نے کہا؟ وہ پانی جو اپنی اصلی حالت یا اصلی شکل میں ہو. کیا مطلب بھائی؟ یعنی اوریجنلٹی پہ ہو, وہ اصلی حالت. پانی کی اصلی حالت کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ پانی آپ نے دیکھا ہے, صبح شام دیکھتا ہے, ہاتھ دھوتے ہیں, نہاتے ہیں, وضو کرتے ہیں, اس میں وہ بوٹل لائی, یہ بوٹل کے اندر کیا ہے؟ اس کو بولیں گے اصلی حالت. یہ پانی کا کلر پانی ہی کا ہے, جی. ٹیسٹ وہی ہے, بسم اللہ جی, وہی. اس کو بولتے ہیں اصلی حالت پانی کی. اب تو اور سمجھ میں آ گیا نا. عربی میں ایک جملہ بولتے ہیں لیس الخبر کالمعاینہ. دیکھنے سے جتنا معلوم ہوتا ہے سننے سے اتنا معلوم نہیں ہوتا ہے. نہیں سمجھ میں ہے؟ دیکھنے سے. اسی لیے بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اب کہاں دعوت سینٹر جائیں گے, بیٹھیں گے, سنیں گے, ریکارڈنگ تو ہو رہی شاید نا, سی ڈی دے دو بھائی گھر میں بیٹھ کے سن لیں گے. تو ایسی آفس میں بولو بھائی کہاں ہوں, آپ کے سامنے باس بیٹھوں, آپ کا وہ کیا کیا کرنا ہے بولیے, میل کر دیجئے, گھر میں بیٹھ کے کر لوں گا میل. اسکول میں بولیے ٹیچر کو جو جو پڑھانا ہے آپ کو, کتابوں میں ہوں گا نا وہ سب, یا آپ ایسا کیجئے ریکارڈنگ مجھے دے دیجئے سر, پرنسپل صاحب فیس بھر دیں گے سال بھر کی, بچہ گھر میں بیٹھ کے پڑھ لے گا, ایگزام ختم, پاس ہو جائے گا. ہوتا کہیں ہے, کہیں میں نہیں ہوتا ہے. چلیے, اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پانی کی اصلی حالت یہ ہے. اور بھی مثال ہے اس کی, بارش کا پانی, نہروں کا پانی, دریا کا پانی, بہتا ہوا پانی, یہ طہور ہے سب. یعنی پانی اپنی اصلی حالت میں ہے, یہ طہور کہتے ہیں. اس کا ٹائپ آف آرڈر کیا ہے؟ یہ پاک ہے یا نہیں پاک ہے؟ جو اصلی حالت میں طہور جس پانی کو کہتے ہیں, جی ہاں پاک ہے, ابھی میں پیا نا. اچھا, اس پانی سے وضو یا غسل ہو سکتا ہے؟ جی ہاں. تو مائع طہور وہ پانی جو اپنی اصلی کنڈیشن میں باقی ہے, وہ خود پاک ہے اور آپ کو پاک بھی کرے گا. مطلب آپ اس کو پینے, کھانے, پکانے میں استعمال کر سکتے ہیں, اور اس پانی سے اپنی گندگی کو دور کر سکتے ہیں, وضو کر سکتے ہیں, غسل کر سکتے ہیں. جو بہتا ہوا پانی, سمندروں کا پانی, یا کیا کہتے ہیں اس کو, بارش کا پانی, ندیاں دریا کا پانی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2, مائع, بھول گئے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے بھاگ جاتا ہوں, اس کو بھگا دو دور, بولو مت آنا, کبھی مت آنا ہمارے پاس. اعوذ باللہ من الشیطان. مائع طاہر کس کو کہتے ہیں؟ وہ پانی جس میں پاک چیز مل گئی اور اس کا کلر, یہ 3 چیزیں یاد رکھنا, 3 چیزیں, 3 اوصاف میں سے کوئی ایک چینجز ہو, رنگ, بو یا مزہ. انگلش میں کلر, ٹیسٹ اینڈ اسمیل. کلر, ٹیسٹ اینڈ اسمیل, یہ اوصاف ثلاثہ بولتے ہیں. یہ ذرا یاد رکھ لیجیے آپ, آئندہ بھی کام میں آنے والی چیز ہے یہ. اوصاف ثلاثہ, 3 وصف ہوتے ہیں پانی کے. ٹھیک ہے. تو مائع طاہر کس کو کہتے ہیں؟ وہ پانی جس میں پاک چیز مل گئی. پاک چیز مطلب دودھ, شکر, شکر پاک ہے, اور نیمبو, ٹھیک ہے, یا اور پاک چیزیں, پاک چیزیں, سیمنٹ, سیمنٹ پاک ہے نا, پاک ہے. سیمنٹ بھائی پاک ہے, تھوڑا چننا وغیرہ, یہ پاک. پاک آپ کو پاک چیزیں ناپاک چیز تو معلوم ہے نا, یہ سیمنٹ وغیرہ یہ سب پاک ہوتا ہے, ناپاک نہیں ہے. چلیے, تو یہ پاک چیز ملنے کی وجہ سے اس میں چینجز آ گئے, اس کو بولتے ہیں مائع طاہر. مثال چائے, شربت, جوس وغیرہ. دیکھیے چائے, چائے میں کیا ہوتا ہے؟ پانی آپ کو معلوم ہے, پاک چیز کیسے گر کے بدل گیا وہ پانی. چائے انشاءاللہ بھابیاں بناتی ہوں گی, انشاءاللہ عورتیں ہی بناتی ہوں گی گھروں میں, بول رہا ہوں
انشاءاللہ بولیے. میں ایک حسن ظن رکھ رہا ہوں اپنی ماں اور بہنوں پہ کہ وہی بناتی ہوں گی انشاءاللہ. نہیں سمجھے شاید؟ اب تو پوری گئی نیند. وہ جو تھوڑا بہت خمار تھا وہ بھی گیا. یہی چاہیے. عورت کا کام گھر کا کام، باہر کا کام مرد کا کام. ایک کامن قاعدہ، کوئی آیت نہیں ہے، یہ بتا رہا ہوں میں، قرآن حدیث کا. گھر کے کاموں میں عورت کا ساتھ دینا مرد کی ذمہ داریوں میں سے، مرد کو چاہیے. اخلاق ہے یہ، محبت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بٹاتے تھے، ساتھ دیتے تھے. نماز کا وقت ہو جاتا تھا، آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے تھے. باہر کا کام پیسہ کمانا وغیرہ، یہ لانا لے جانا، یہ ایک سسٹم ہے جس سے گھر صحیح رہتا ہے. الٹا ہو گیا تو یہ نکلی کمانے، یہ گھر میں صاف، گھر کی صفائی میں بیٹھ گئے، مسئلہ بدل جاتا تھوڑا. کوئی جیسا ادھر کا وائر ادھر لگا تو چلتا ہے، نہیں چلتا. ایسا مسئلہ ہے، چل رہا ہے نا سب، وائر ہوتا ہے ہر چیز کا. دیکھیے یہ ماؤس کہاں کیسے چلے گا جب اس کو وہاں لگائیں گے جو لگانے کا. نہیں بھائی میں یہاں لگا دیتا ہوں سامنے، ہر نہیں چلے گا بھائی. وہ بنانے والے نے جو بنایا ہے اس کو اس نے کہا وہاں لگاؤ، دیکھو چل رہا ہے. دیکھیے چلا، ٹھیک ہے. تو ایسے چلتا ہے ماؤس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی، سسٹم بنایا. مرد کو کہاں رکھنا ہے، عورت کو کہاں رکھنا ہے. مرد کی ذمہ داری کیا ہے، عورت کی ذمہ داری کیا ہے. ماں کا کیا کام ہے، والد کا کیا کام ہے. اگر ہر انسان اپنا اپنا کام کرے گا اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ہے، تو گھر جنت ہو جائے گا. گھر جنت ہو جائے گا. لیکن جہاں پرابلم جہاں گڑبڑ ہو جائے، آگے پیچھے ہو جائے، تو پھر مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ چائے سے نکلی تھی بات. چائے کون بنائیں گے؟ بیچلر ہو تو خود بنا لے گا، شادی کرنے کے بعد بھابھی بنائیں گے انشاءاللہ، وائف بنائیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی مسئلہ شرعی بتا رہا ہوں کہ نہیں، اگر شوہر کبھی بیوی بیمار ہے تب بھی اگر وہ خود بنا دیا، یا بیوی کو اٹھا کر بستر سے بولا چلو بناؤ، کچھ بھی ہو، سر میں درد ہو، سر پھٹے، بیمار ہو، بناؤ، کیونکہ درس میں بولے تھے. نہیں غلط سمجھے آپ، نہیں ایسا نہیں بولے ہم، نہیں یہ بولنا چاہ رہے ہیں ہم، یہ بولنا چاہ رہے ہیں مثال. یہ کام وہ کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی آدمی اپنا کام دوسروں کو بھی دینا پڑتا ہے. معلوم ہے نا، مینیجر نہ ہو تو وہ دوسرے سیکرٹری کو سنبھالنا پڑتا ہے، وہ سیٹ کو اور اس کے کاموں کو. بہرحال معلوم ہے یہ ساری چیزیں آپ کو، پریسیڈنٹ وائس پریسیڈنٹ وغیرہ مسئلے ہوتے ہیں. چلیے، تو چائے جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے، پانی میں پتی، شکر، معلوم ہے آپ کو. تو یہ پاک چیزیں ملی ہوئی ہیں. تو اب کیا ہے، اس کا ٹیسٹ بدل گیا، پانی کا رنگ بدل گیا، چائے کا رنگ آ جاتا ہے. اور وہ بھی جو ہے پانی کی بو نہیں آتی، جو پانی کی ایک عام جنرل جو ہے اس میں چائے کی ایک الگ مہک ہوتی ہے، سبحان اللہ، جو اچھا بناتی ہے ماشاءاللہ. نہیں بھی بناتی تو اس میں آتا ہے کچھ نہ کچھ ایک بو. تو کیا یہ پاک ہے اور پاک کرے گا، یا صرف پاک ہے پاک نہیں کرے گا، یا پاک نہیں ہے؟ سوال. مائے طاہر یہ پاک ہے لیکن پاک کرے گا نہیں آپ کو. مطلب اس کو پی سکتے ہیں لیکن وضو اور غسل نہیں کر سکتے. شربت سے نہاتے ہیں، شربت ڈالو، شربت پانی. چلیے بھائی، ہاں البتہ جو ہے ہلکا پانی ایسا جس میں کچھ پتے گر گئے ہوں، علماء نے فتویٰ دیا ہے، پانی میں کچھ پتے گر گئے ہیں جھاڑ کے، درخت کے، اور اس کا رنگ بدل گیا ہے پاک، تو اس سے وضو غسل ہو جائے گا، اس سے وضو اور غسل ہو جائے گا. پتے گر گئے یا کچھ ایسی تھوڑی سی سیمنٹ گر جاتی ہے ہلکے سی، ہوتا ہے نا بعض دفعہ تھوڑا سا وہ چینج ہو جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں مائع طاہر. تیسری قسم جو کہ بڑا اہم ہے یہ، اور وہ ہے مائع نجس، یا کافور بھی ملتا ہے، جیسے دیکھیں یہ لکھے ہیں کافور. اسی طرح وہ پانی بھی ملتا ہے جس میں کوئی پاک چیز گر جائے، اس سے اس کا نام نہ بدلے، نام نہ بدلے پانی کا. پاک چیز گر گئی لیکن یہ تو نام بدل گیا نا، چائے ہو گئی ہے. اب پانی میں شکر پتی ڈالنے کے بعد اس کو پانی بولتے ہیں. ذرا پانی پلائیے بیوی بولتے، پانی لے کے آتے بیگم آپ کو، اب پانی بولا، ارے نہیں چائے کو پانی بولا میں، ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا ہے. تو نام نہیں بدل رہا، لیکن اگر نام بدل گیا ہے یہاں، کیونکہ وہ اتنا ڈال دیے اس میں، وہ پانی نہیں رہا، وہ اس پانی میں پتی ڈالے اور اس کو پکائے، شکر ڈال دیے، اس کو دودھ ڈال دیے، اس میں بدل گیا پورا، اس کا نام بدل گیا، اس کی صفت بدل گئی ہے. لیکن اگر پانی میں ہلکی سے کچھ پتے گر جائیں، درخت کے پتے، بھائی بکیٹ میں پانی رکھا ہوا تھا، پتے گر گئے تھے، یا نمک گر گیا اس میں تھوڑا سا، یا تھوڑی سی شکر گر گئی، تو کیا اس کو جوس بولیں گے؟ اب
ایک بکٹ پانی میں تھوڑی شکر گر گئی، میں کہہ رہا ہوں، وہ پانی پانی بولیں گے. تو جب تک وہ اپنے نام پر باقی ہے، پانی ہو، تو اس سے وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے جیسے دعوت دینی ہے سب کو ماشاءاللہ، تو ایک بکٹ پانی میں آپ جوس بنا رہے ہیں، اب اس میں آپ نے وہ جوس میں جو چیز ڈالتے ہیں وہ سارے چیزیں ڈال دی ہے، یا نیمبو خوب لائے اور چلو نیمبو پانی پئیں گے، بکٹ بھر پانی ہے، پورے محلے والوں کو آپ نے دعوت دی ہے. اب اس میں جو ہے نیمبو نچوڑا جا رہا ہے، شکر ڈالی جا رہی ہے، ہلا کر اس کا نام ہی بدل جائے گا. اس کے بعد کیا بولیں گے اس کو؟ چلو بکٹ میں سے جوس نکال کر گلاسوں میں ڈال کے سب کو پلاؤ، ایسے بولیں گے. پانی پلاؤ بولیں گے لوگوں کو. میں سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں مسئلہ. تو یہ علماء کا فتویٰ ہے کہ اگر ایسی ہلکی پاک چیز گر جائے پانی میں جس سے اس کا نام نہیں بدلتا ہے، ہم اس کو پانی ہی سمجھتے ہیں، تو اس سے وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے، جیسے نمک، شکر یا تو ہلکی سی. لیکن اگر اس کا نام ہی بدل جائے، پانی کی جگہ کچھ اور چائے بن جائے، وہ پانی جا کر چائے بن جائے پاک چیزوں کے ملنے کی وجہ سے یا ملانے کی وجہ سے، جان بوجھ کر ڈالیں نا شکر وغیرہ، تو اس کا نام ہی بدل جاتا ہے، تو پھر یہ خود تو پاک ہے، یعنی پی سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، جیسے سالن وغیرہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کو وضو اور غسل کے لیے استعمال نہیں کیسے. کوئی بولیں گے چلو میں جوس سے وضو کروں گا آج، ڈالو. ارے کیسے نہیں، یہ پانی نہیں ہے، جوس ہے. یہ جوس سے وضو نہیں ہوتا ہے، یا جوس نہ ہوں گا. پتہ نہیں سننے میں آتا ہے وہ دودھ نہاتے تھے. کون؟ کچھ لوگ آئے تھے جو چلے گئے، پتہ نہیں کیا کر کے چلے گئے، عقیدے کیسے تھے، منہج کیسے تھے نہیں معلوم. آ کے چلے گئے، وہ دودھ نہاتے تھے اور نہلانے والیاں ہوتی تھیں ایک سے زیادہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. تیسری قسم کا پانی نجس پانی. اس کو ذرا سمجھیے آپ. گندا پانی کس کو کہتے ہیں؟ گندا پانی. ہم گندا پانی کس کو بولیں گے؟ کہ جو ناپاک ہوتا ہے، ناپاک کرتا ہے ہمیں. یہ بہت اہم ہے. گندا پانی اس پانی کو کہتے ہیں، نجس پانی اس پانی کو کہتے ہیں جس میں گندگی گر جائے. کیا گرے؟ پیشاب گر گیا، یا پاخانہ گر گیا، یا غلاظت گر گئی. اعوذ باللہ من ذالک. سمجھنے کے لیے ورڈز استعمال کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ. اردو کے الفاظ ہیں ویسے وہ، لیکن سمجھنا ہے، آسانی سے سمجھ میں آئیں گے بول دیں گے تو. اس کی وجہ سے وہ گندگی، نجاست گرنے کی وجہ سے رنگ، بو یا بو، اردو بولی بو ہے، اردو میں بو نہیں. فصیح اردو میں کیا بولتے ہیں؟ بو نہیں. ارے بو آ رہی بھائی، ہمارے پاس بو آ رہی ہے، نکو نہیں، مت. معلوم ہے نا، علاقائی زبان الگ چیز ہے، لیکن ہم اردو بول رہے ہیں تو اردو ظاہر بات سن. حیدرآباد میں درس ہو تو وہاں بو آ رہی نہیں، وہ بو نہیں رہنا، ایسا بولنا پڑتا. یہاں ویسا نہیں ہے، یہاں عوام ہے. بہرحال اردو، فصیح اردو سب سے اچھی زبان ہے، کوئی شک نہیں ہے عربی زبان کے بعد. تو رنگ یا بو یا مزہ، جس کو آپ انگلش میں کہیں ٹیسٹ، اسمیل، یا کیا ہے عبدالرشید صاحب؟ کلر، ٹیسٹ یا اسمیل چینج ہو جائے تو وہ پانی کیا ہوگا؟ نجس. پھر ایک مرتبہ گندا پانی جس سے وضو نہیں کیا جا سکتا ہے، نہ یوز کیا جا سکتا ہے اس کو، وہ پانی ہے جس میں گندگی گر گئی اور 3 میں سے ایک چینجز آ گئے گرنے کی وجہ سے. اگر چینجز نہیں آئے تب پانی پاک ہے. مثال، کیونکہ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. ایک بکٹ پانی رکھا ہوا تھا، ایک بکٹ پانی تھا، پانی اچھا تھا، طہور تھا یا طاہر تھا، طہور تھا سب. بچہ آیا اور پیشاب کر دیا اس میں. مثال سمجھنے کے لیے، چھوٹا بچہ نہیں معلوم اس کو، پیشاب کر دیا. لوگ بستروں پہ بھی کرتے ہیں نا، تو پیشاب کر دیا وہ. اب اس کی وجہ سے اب ایک بکٹ پانی میں جب پیشاب کرے گا بچہ تو 3 میں سے ایک چینجز ہوں گے یا تینوں ہوں گے یا ایک بھی نہیں ہوگا؟ تینوں ہو جائیں گے بھائی. وہ پانی کا مزہ بدل جائے گا، وہ پانی کا رنگ بدل جائے گا پیشاب کی وجہ سے. احتمال ہے، ہو سکتا ہے رنگ نہ بھی بدلے لیکن بدل بھی سکتا ہے. اور تیسری چیز، بدبو بھی آئے گی اس میں پیشاب کی. تو اس کو کیا بولیں گے؟ نجس. اسی طریقے سے ٹینکی ہے گھروں میں، سمجھنے کے لیے آج کل نلوں سے پانی آتا ہے، ٹینکی بنی ہوئی ہوتی ہے اوپر، اور کیا بولتے ہیں ٹینکی نا، خزان المویا. اس میں گندگی گر گئی کوئی، اس گندگی کی گرنے کی وجہ سے 3 میں سے ایک چینجز آ گئے.
ہم جا کر دیکھیں تو نلوں میں پانی گندا آ رہا ہے، جا کر دیکھیں تو اس میں نجاست پڑی ہوئی ہے، تو کیا وہ پانی پاک ہوگا؟ نہیں، اس کو کہتے ہیں نجس گندا پانی. نہ وہ یوز کرنا جائز ہے، یعنی استعمال پینا یا کھانے کے لیے وہ تو کرتے بھی نہیں ویسے، نہ اس سے پاکی ہوگی، یعنی وضو اور غسل نہیں کیا جا سکتا اس سے، اگر کریں گے تو صحیح نہیں ہوگا کیونکہ گندا پانی ہے. لیکن اگر تینوں میں سے چینجز ایک بھی نہ ہو تب، اور یہ زیادہ پانی ہوتا ہے، آپ کو معلوم یہ چینجز کب آئیں گے؟ تھوڑا پانی ہو گندگی گر جائے تو. اسی لیے علماء نے لکھا ہے تھوڑے پانی میں گندگی گر جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، کیونکہ پتہ ہے تھوڑے پانی میں جب گندگی گر جائے گی تو تین میں سے ایک چیز ہوگی، تین اوصاف میں سے ایک. یہ تین چیزیں یاد رکھنا، رنگ، مزہ یا بو بدلے گا. لیکن پانی کثیر ہو، زیادہ مقدار میں ہو اور اس میں گندگی گر گئی تو کیا وہ پانی بدل جائے گا؟ نہیں. جیسے سمندر ہے، سمندر میں کسی نے پیشاب کر دیا، کیا سمندر کا پانی کا رنگ بدلے گا؟ بدبو آئے گی یا ٹیسٹ چینج ہوگا؟ نہیں. تو وہ پانی نجس نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے پانی بہہ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ بہہ رہا ہے، نکل رہا ہے، پانی جا رہا ہے. اس پانی میں کسی نے گندگی کر دی یا گندگی گر گئی نجاست، کیا وہ پانی کا رنگ یا بو یا مزہ بدلے گا؟ اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی چینج ہوں گے؟ نہ، ہرگز نہیں. تو پھر وہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ پاک ہے. اب اس پہ تفصیل نہیں جانا، وہ بعض کتابوں میں جو ہے تفصیل ہے، اتنا پانی ہو کہ ایک جگہ آپ حرکت کرے تو دوسری جگہ حرکت ہو، یہ تفصیلات ہیں، یہ سب نہیں. صحیح بات یہی ہے کہ آپ دیکھیں پانی میں گندگی گرنے کی وجہ سے چینجز ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، بس سیدھی سیدھا مسئلہ، آسان دین ہے. چینجز ہوتے ہیں کیونکہ حدیث ہے اس سلسلے میں، سب تغیر ریحہ او لونہ او تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز چینج ہو جائے، طعمہ، لونہ او ریحہ او طعمہ، حدیث کے الفاظ ہیں، رنگ یا مزہ یا مزہ بدل جائے، اسمیل آئے، بو بدل جائے تو وہ پانی ناپاک ہے. بس اب وہ دیکھیے، اب جیسا کوئی بڑا ہاؤس ہے، ٹھیک ہے، ہاؤس، مچھلیاں کسی نے پال رکھی ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہاؤس ہے اس کے پاس بڑا، جس میں ایک بڑی کوانٹٹی میں پانی ہے، کافی ہے پانی، اس میں گندگی گر گئی. اب وہ دیکھے جو ہاؤس کا پانی ہے اس کے رنگ یا بو یا مزہ بدل گیا ہے یا نہیں. اب ہاؤس بڑا ہے، پانی زیادہ نہیں بدلتا ہے، لیکن اب ڈیپینڈ کرتے ہیں نا، گندگی زیادہ گرے گی تو بدل جائے گا، گندگی کم گرے گی نجاست نہیں بدلے گا. تو شریعت نے ایک اصول بنایا ہے، ایک طریقہ دیا ہے جس سے آسانی سے دنیا میں کہیں بھی کوئی پانی استعمال کرنے والا سمجھ کر اس پانی کو چیک کر سکتا ہے کہ یہ پاک ہے یا نہیں ہے، رنگ، بو یا مزہ، گندگی کے گرنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، چلیے. تو یہ عام طور پر ہے پانی کی تین قسمیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں. امید کے سمجھ میں آئی ہوگی. اس کے بعد یہ طہور، طاہر، نجس. طہور پاک ہے، پاک کرتا ہے. طاہر پاک ہے لیکن پاک نہیں کرے گا. طہور وہ جو اصلی حالت میں ہو، بہتا ہوا پانی، سمندر کا پانی، ندیاں کا پانی، بارش کا پانی. ٹھیک ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ہم سمندروں میں سفر کرتے ہیں، صحابہ نے سوال کیا، بہت بڑی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ ہم سمندروں میں سفر کرتے ہیں تو کیا سمندر کا پانی پاک ہے؟ یہ سوال کیا گیا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا هو الطہور او هو الطہور ماؤہ والحل میتته، سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے. یہ رسول اللہ نے جواب دیا ہے، سمندر کا پانی پاک ہے. سوال اس واقعہ ہے اس کے پیچھے. صحابہ سمندروں پہ سفر کرتے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ساتھ پانی لے جاتے پینے کے لیے یا پکا استعمال کے لیے، وہ پانی ختم ہو جاتا، سفر لمبا ہوتا، نماز کا وقت ہوتا یا نماز پڑھنی ہوتی وغیرہ عبادت، تو ہم کو سمندر کا پانی استعمال کرنے کی حاجت ہو جاتی وضو کے لیے. تو کیا یہ پاک ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے. حکمت دیکھیں، سبحان اللہ. تو معلوم ہوا سمندر کا پانی پاک ہے. ایک مسئلہ کیوں؟ کیونکہ سمندر کا پانی بہت، سمندر میں کتنا پانی ہوتا ہے؟ بحر، آپ سب نے فرمایا بحر کے بارے میں سوال ہوا. بحر کس کو بولتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ آپ بحر، ماشاء اللہ جدہ میں بحر ہے، کورنش، اور بچوں کو لے جانا چاہیے
لے کے جاتے، سب لے کے جاتے، لیکن کھلا کے چھوڑ دیتے نہیں، بچوں کو لے جا کر کھلا کر ایک بات بتانا، بیٹے یہ پانی دیکھ رہے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ سمندر جیسا پانی کہاں سے آیا پپا؟ کہاں سے آیا ڈیڈی؟ کہاں سے آیا ممی؟ بیٹے یہ اللہ نے اتارا ہے آسمان سے۔ اچھا ہاں، اللہ اتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اللہ کی یاد کرا دیا بچے کو۔ اور بیٹے معلوم ہے سمندر میں جو موجیں ہوتی ہیں یہ ہواؤں سے چلتی ہیں، ہوائیں بھیجنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور بیٹے ایک بات معلوم، اللہ کی جو کتاب ہے قرآن، بچوں کو سب کو معلوم ہے، چھوٹے بچوں کو معلوم ہے، قرآن گھر میں رہتی ہے، اس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے بیٹے۔ کیا لکھی ہوئی ہے ڈیڈی؟ بچہ کھیل لیا یا کھیلنے سے پہلے بول دیجئے، کھیلنے کے بعد بولیے، جب بھی فریش رہے گا تب بولیے یہ بات، یہ نہیں اس کا دماغ کھیلنے پہ، وہ اللہ بعد میں بولیے، پہلے جھولے میں بٹھائیے مجھے، پہلے گھوڑے پہ بٹھائیے۔ ارے وہ ٹھیک ہے گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ بیٹے، پہلے جھول لو، جھول لیے، ہاں بس پیر درد دے رہے پاپا، اب بیٹھو بیٹھے۔ ایک اچھی بات بتاؤں گا، یہ کیوں نہیں ہم بولتے سمجھ میں نہیں آتا ہے، اللہ سے جوڑیے اولاد کو، بچوں کو بولنا دیکھو بیٹے یہ سمندر کا پانی یہ اللہ نے اتارا ہے بھیجا ہے، اس کے بارے میں قرآن میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ سمندر کا پانی اگر انک بن جائے، اچھا پھر، اور اس سے اللہ کی تعریف لکھیں ہم تو انک ختم ہو جائے گا، اللہ کی تعریف باقی رہے گی بیٹے۔ اللہ ہے نا قرآن میں، یہ حفاظ اگر موجود ہے انہیں پتہ ہے یہ آیت ہے قرآن کی، اگر سمندر دنیا کا سمندروں کا پانی سیاہی بدل جائے اور اس سے ہم اللہ کی تعریف لکھتے چلیں، سیاہی ختم ہو جائے گی، رب کی تعریف باقی رہے گی۔ اللہ اتنا بڑا ہمارا رب ہے بیٹا، لہٰذا بیٹے ہمیشہ اس بڑے رب کو یاد رکھنا۔ یہ شاید 2-3 منٹ میں آپ بول دیے بچے کو، جب وہ 8 سال کا 10 سال کا تھا، زندگی بھر اس کو یاد رہے گا پپا نے سمندر کے پاس ایک بات کہی تھی۔ ہو سکتا ہے جھولنا بھول جائے، گھوڑ سواری رائڈنگ بھول جائے، لیکن یہ نہیں بھولے گا۔ لیکن ہم نہیں ہیں، ہمارے پاس اس طریقے سے تربیت نہیں ہے ہمارے پاس۔ پھر وہاں یہ مسئلہ، بیٹے یہ سمندر کا پانی ہے، تمہیں پتہ ہے اس سے وضو کرنا جائز ہے بیٹے؟ اچھا پپا، ہاں، ارے پپا یہ تھوڑا سا نمکین ہے نا، یہ تو کھارا کھارا ہے بیٹے، یہ پانی پاک ہے بیٹے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سمندر کا پانی پاک ہے۔ کیا بات ہے، مسئلہ بھی بتا دیے طہارت کا ایک۔ یہ بچوں کو یاد نہیں رہتا ہے۔ ٹام نے جیری کو، جیری نے ٹام کو کب کب کہاں کہاں ستایا، پورا یاد ہے بچوں کو، ویسے ستاتا بھی اماں بابا کو، مینٹلی افیکٹ پڑتا ہے بچوں پر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بچوں کو؟ آپ ہاتھ ایسے رکھیں، ایسے ٹھہرے ہاتھ رکھیں، آپ بھول جائیں گے کب ٹھہرے تھے، کہاں ہاتھ رکھے تھے، بچہ یاد رکھے گا پپا مما ایسا ٹھہرے تھے ہاتھ رکھے۔ یہ حال ہے بچوں کا۔ بچے کافی ذہین ہوتے ہیں، ماں باپ ان کے لیے آئیڈیل ہے، ایک ایک لفظ ایک ایک حرکت ذہن نشین کر لیتے ہیں بچے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو اسلامی تربیت دیں، عقیدہ سکھائیں، مسئلے بتائیں۔ چلیے، تو پانی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سمندر کے پانی، آپ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ۔ سوال مردے کا نہیں کیا گیا سمندر کے، آپ نے جواب دیا کہ سمندر کا مردار بھی حلال ہے۔ یہ کیوں؟ یہاں حکمت ہے دعوت کہ آدمی اگر آپ سے کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے تو اس کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے کل کو ایک ایسی چیز بھی پوچھ لے جو اس کی ضرورت ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو وہ بھی پہلے ہی بتا دے، بتا دیجئے، اٹس ویری ویری گڈ۔ کیونکہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم سمندروں میں سفر کرتے ہیں، پانی استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، سمندر کا پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما دیجئے۔ اتنا ہی سوال تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذہین، سمجھدار نبی اللہ کے رسول تھے، کامل انسانیت، مکمل شخصیت تھی آپ کی۔ آپ نے پانی کا بھی حکم بتا دیا، مردار، کیونکہ آگے جو ہے ان کو کوئی مری ہوئی مچھلی مل جائے گی اور پھر وہ بولیں گے ارے رسول اللہ سے یہ بھی پوچھنا تھا، یہ نہیں پوچھے، آپ نے ان کو بتا دیا۔ جیسے پانی کی ضرورت ان کو تھی ویسے کھانے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو سمندر کا مردار کیا ہے؟ حلال ہے۔ والحل میتتہ، سمندر کا مردار حلال ہے، یہ مسئلہ ذہن میں۔ تو سمندر کا پانی بہتا ہوا پانی ہے، نبی علیہ السلام سے سوال کیا ٹھہرے ہوئے پانی میں جو ہے کے بارے میں سوال کیا کہ وہ گندگی، تو آپ نے وہاں بھی یہ فرمایا کہ اگر 3 میں سے ایک چیز بدل جائے تو اسی صورت میں وہ ہو جاتا ہے۔ چلیے، اس کے بعد ایک آخری مسئلہ باقی رہتا ہے آج کی کلاس کے لیے، اور وہ ہے نجاستوں کا بیان، گندگی۔ گندگی کس کو کہیں گے؟ گندگی کس کو کہیں؟ نجاستیں، ہم ہر کسی چیز کو گندگی نہیں کہیں گے، قرآن اور حدیث سے جو ثابت ہے کہ یہ نجس ہے یا گندی چیز ہے وہ ہے گندی چیز۔ قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو، ہم کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، کیا اس کو ہم گندگی کہیں گے؟
اور چھوڑ دیں گے اس کو؟ نہ، ہر چیز کتاب و سنت کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں گندگی کس کو کہتے ہیں؟ سنیے۔ نمبر 1، ما خرج من السبیلین، دو راستوں سے جو چیزیں نکلتی ہیں۔ عام طور پر علماء نے بہت اچھا جملہ یہ بتایا ہے جس میں بہت سارے مسئلے ہیں۔ سبیلین دو راستے، معلوم ہے شرمگاہ ہیں سامنے اور پیچھے کی، اس سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ سب کیا ہوتی ہیں؟ گندی۔ کتنا آسان مسئلہ ہے نا، بتا دیا۔ ما خرج من السبیلین، سبیلین سے جو چیزیں نکلتی ہیں، اور معلوم ہے سبیلین سے کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں؟ پیشاب، ٹوائلٹ، منی، مدی، ودی، حیض جو مینسس عورت ہے، نفاس وغیرہ وغیرہ۔ یہ میں نے کھول کر اس لیے بھی بتا دیا تاکہ بتا بھی دوں، اس کی اپنی جگہ تفصیل ہے، تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، معلوم ہے چیزیں۔ تو یہ گندگیاں ہیں جس کو کہتے ہیں الخارج من السبیلین، دو راستوں سے نکلنے والی چیزیں، اس کو نجاست بولیں گے۔ 100% یہ نجس ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ بعض چیزیں تو معلوم ہے، بعض چیزیں نہیں معلوم ہے۔ پیشاب معلوم ہے اور ٹوائلٹ معلوم ہے لوگوں کو، عورتوں کو یا بچیوں کو جو ہے حیض معلوم ہے، مینسس، اور اس سلسلے میں بھی خیر ان کی عورتیں بتا دیتی ہیں، مسائل ہیں سلسلے میں علماء مطلب ذکر کیے ہیں کتابوں میں۔ نفاس بھی معلوم ہے، جو ہے ڈیلیوری کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو جوان بچوں کو جو ہے منی، مدی، ودی آتی ہے، نکلتی ہے جسم سے، شرمگاہ سے، سامنے سے، وہ بھی جو ہے وہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ناپاک ہے، گندی ہے۔ منی کس کو کہتے ہیں؟ کھلا، ارے یہ کیا کھلا بول رہے ہیں؟ ارے کیا بول رہے بھائی، بس آگے بولیے۔ ارے نہیں بھائی، بولنا پڑتا ہے، سوالات آتے ہیں، مسئلے ہیں۔ ارے کیا بولنا پڑتا ہے بھائی، پڑھ لیں گے کتابوں میں؟ نہیں بھائی، مسئلہ ایسا ہے، بچہ سمجھتا نہیں ہے۔ واللہ لا، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق بات سے نہیں شرماتا ہے۔ ٹی وی میں کیا کیا بچہ دیکھ رہا وہ تو ماں باپ کو ہی معلوم ہے، وہاں شرم نہیں آتی ہمیں۔ جہاں علم حاصل کرنا ہے وہاں شرم آ رہی ہے، علم حاصل کرنے میں شرم نہیں ہوتی ہے، جو بات بتانی ہے بتانی پڑتی ہے۔ اگر یہ بات بتانی شرم تھی تو حدیثوں میں نہیں ملتی ہمیں، بات ختم ہے بھائی۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں صحابہ کہ کنواری پردہ نشین لڑکی جو شرماتی تھی اس سے زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرم والے تھے، حیا والے تھے۔ لیکن جب دین کی بات بتانی ہوتی تو بتانی، وہ وہاں بے حیائی نہیں بولتے اس کو، نعوذ باللہ من ذالک، نہیں، وہ بتانا واجب ہے۔ تو منی کیا ہے؟ وہ لیزدار مادہ جو جسم سے اچھل کر نکلتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اندافق، ہم نے انسان کو اچھلتے ہوئے پانی سے نکلا، جو سفید ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے، اچھل کر نکلتا ہے، اس کو منی کہتے ہیں، معروف ہے تقریباً۔ یہ اسپرم نے کچھ اور بولتے ہیں شاید اس کو۔ بہرحال دوسری چیزیں مدی اور ودی ہے جو جسم سے نکلتی ہے، اور یہ مرد عورت دونوں کو نکلتی ہیں۔ کیا ہے؟ حدیث ہے کہ عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ خواب میں اگر عورت وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے تو کیا اس پر غسل ہے؟ خواب میں عورت اگر ایسی چیزیں دیکھ لے جو مرد بھی دیکھتا ہے تو اس پر غسل ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر وہ گندگی کو پاتی ہے اپنے جسم میں، یعنی منی نکلتی ہے، تب دیکھنے کے بعد اگر کوئی چیز وہ ہوتی ہے، نکلتی ہے، ڈسچارج ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اس پر غسل ہے، واجب ہے، رسول اللہ نے فرمایا حدیث میں۔ تو مدی اور ودی کی تعریف میں علماء نے جو بتایا ہے کہ لیزدار مادہ جو شہوت کی وجہ سے بغیر ہم بستری کے، بغیر احتلام کے نکلتا ہے، اس کو بولتے ہیں مدی۔ ودی پیشاب سے مختلف ہوتا ہے، پیشاب کا کلر ہوتا ہے لیکن چکناہٹ اس میں ہوتی ہے، جو شہوت کی وجہ سے نکلتا ہے انسان، سونے میں نہیں نکلتا ہے وہ، نہ ہم بستری میں وہ چیز واقع ہوتی ہے، بلکہ ایسے ہی نکلتا ہے وہ، شہوت کی وجہ سے انسان سوچتا ہے کچھ، یا نعوذ باللہ کچھ چیزیں دیکھتا ہے، نعوذ باللہ غلط، تو وہ چیز نکلتی ہے، تو اس کو بولتے ہیں مدی۔ تو ما الخارج من السبیلین ہم کہہ رہے تھے، یہ گندگی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ سب گندگی، اس کے حکم الگ الگ ہیں، کس پر غسل واجب ہوتا ہے یہ ابھی ہم نے نہیں بتایا ہے، وہ چیپٹر نہیں آیا کہ غسل کن چیزوں پر واجب ہوتا ہے، وضو کن چیزوں سے کرنا پڑتا ہے، وہ بعد میں آ رہا ہے، اگلی کلاس میں آئے گا۔ ابھی صرف نجاستیں کیا ہیں؟ جس دو راستوں سے نکلنے والی چیزیں ذہن میں رکھیں، ایک، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ گندگی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دم مسفوح، ذبح کرنے کی وجہ سے جو خون بہتا ہے جانور کا، وہ بھی گندا ہے، اس کو کہتے ہیں دم مسفوح، نجس ہے وہ۔ جانور کو ذبح کرنے کی وجہ سے جو خون نکل جاتا ہے نا اس کا، وہ خون گندا خون ہے وہ، ٹھیک ہے۔ چلیے
اسی طریقے سے کتے کا کیا کہتے ہیں اس کو، سور الکلب، لعاب یا جھوٹا، ٹھیک ہے، جس میں کتا منہ ڈال دے، وہ بھی چیز گندی ہو جاتی، باقاعدہ حدیثوں میں یہ بتایا گیا ہے۔ اور وہ مکمل گندہ ہوتا ہے، اس کی طہارت تو بتائی گئی آپ کو، معروف ہے، حدیث ہے کہ پہلے نجاست سن لیں، طہارت بعد میں سن لیں۔ تو کتے کا جھوٹا یا کتا جس میں منہ ڈال دے وہ چیز بھی نجس ہو جاتی ہے۔ کوئی کھانا تھا، کتا آیا کھا کے چلا گیا، اب یہ مسئلہ کہاں ہے بھائی؟ اب ہم جدہ میں رہتے ہیں، ہمارے پاس کتے تو نہیں ہیں یہاں، ارے بھائی مسئلہ معلوم ہونا پڑے گا، آج جدہ میں، کل جدہ میں رہنا ضروری ہے، اسے ٹھیک کرنا، ٹائم ختم ہو رہا ہے، 25 کیا ہے وہ، شعبان۔ میں محبت ہے آپ لوگوں سے، اس لیے اشارے کرتے رہتا ہوں، ٹھیک کر لیجئے، حکم ہے، آپ کو پتہ ہے، آرڈر ہے، ٹھیک کر لیجئے اپنے کفالہ وفالے کے مسئلے، تاکہ دورہ کنٹینیو رہے آپ کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ ہوگا دورہ، یا کچھ ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے، ارے آدھا سیکھے تھے، اچھا ہوا تھا، وہ اس میں وہ بھی بول دیے، اس وقت میں جلدی جلدی کفیل کو بولا پیپر دے دو، آپ نے نقل کفالہ کرنا ہے، نقل کفالہ کر لیے، دورے میں بھی آ گئے، آرام سے رہیے، حلال کمائی، ٹھیک ہے، صحیح ہے نا، نقل کفالہ کفیل کے پاس نہیں ہے، کفیل کے پاس چلے جائیے، مسئلہ ختم ہے، نہیں تو جا کر دوسرا اچھے کفیل کے پاس آ جائیے مسئلہ، لیکن مسئلہ حل کر لیجئے پرابلم سے پہلے، خود کے پیر پہ کلاڑی مارنا بولتے ہیں نا، ویسے نہیں کیجئے، ٹائم ہے، ٹائم کو غنیمت سمجھیے، ٹھیک کر لیجئے اپنی چیزوں کو، ورنہ آپ بھی پریشان ہو جائیں گے، آپ کو پریشان دیکھ کر ہمیں بھی تکلیف ہوگی۔ میں تو کفالت پر ہوں، یہیں اسی کی کفالت جس میں بیٹھا ہوں ابھی، میں تو ٹھیک جا رہا ہوں، رائٹ، آپ ذرا راستے ادھر ادھر ٹھیک کر لو اس کو، اور ٹھیک راستے پر چلنا اچھی چیز ہے شریعت کی روشنی میں۔ چلیے، اللہ تعالیٰ مسئلے حل فرمائے ہم سب کے، آمین۔ تو کتے کا جھوٹا یا کتے جس میں منہ ڈال دے، اب وہی بات جدہ میں نہیں، اب مسئلہ یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے انسان، اور کتا کہیں بھی پہنچ سکتا ہے، تو کتا اگر منہ ڈال دے تو وہ گندا ہو جائے گا، نجس ہے وہ، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اسی طریقے سے مردہ جانوروں کا گوشت اور ان کا چمڑا اور ہڈی، یہ بھی کیا ہے؟ ناپاک ہے، جس کو یہاں بتاتے ہیں کہ حرام جانوروں کا پیشاب اور گندگی وغیرہ، یہ سوائے مچھلی کے مردار جانوروں کا جھوٹا جو ہے ناپاک ہوتا ہے، مردہ جانوروں کا گوشت یا ان کا چمڑا اور ہڈی یہ بھی نجس ہے، ٹھیک ہے، سوائے مچھلی کے، مچھلی جائز ہے، وہ تو پتہ، سمندروں کا جو مردار ہے وہ مسئلہ ہم نے بتا دیا ابھی تھوڑی دیر، اس کے علاوہ جو ہے تو مردہ وہ حرام ہوتا ہے، نجس گندا ہے، جیسے مردہ مرغی مل گئی، مردہ بکرا، مردہ مرغی، مردہ اونٹ، جائز ہے وہ؟ نجس ہے، نجاست ہے۔ مردہ جانوروں کا گوشت اور ان کا چمڑا یا ہڈی، وہ ساری چیزیں نجس ہوتی ہیں۔ اب اس کو پاک کرنے کا طریقہ جو ہے الگ ہے، وہ بتایا جا رہا ہے، بعد میں آئے گا وہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے حرام جانوروں کا بول و براز، جانوروں میں بعض حلال ہے بعض حرام ہے، معلوم ہے نا، یہ حرام جانور خنزیر، کتا وغیرہ، تو ان کا بول و براز بھی ناپاک ہو جاتا ہے، پیشاب اور ان کا پاخانہ، نعوذ باللہ، وہ اگر لگ جائے جسم کو، گندا ناپاک ہے وہ چیز۔ تو یہ 5 قسم کی نجاستیں ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ پھر ایک مرتبہ، دو راستوں سے نکلنے والی گندگی، ایک دم مسفوح، بہتا ہوا خون، کون سا؟ ذبح کے بعد جو بہتا ہے، خالی بہتا ہوا خون ناپاک نہیں ہے، ہماری باڈی سے جو نکلتا ہے، جیسے چوٹ لگ گئی خون نکل رہا ہے، گندا ہو گیا، غسل واجب ہو جائے گا؟ نہیں، نماز پڑھے صحابہ، تیر لگی خون بہا نکل کر نماز پڑھے صحابہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارے گئے، فتنہ جو خلق قرآن کا اٹھا تھا اس زمانے میں، اللہ نے ان کو ثابت قدمی دی، الحمدللہ۔ قرآن مخلوق ہے بولو، بادشاہ نے کہا، امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، مارو، مارے بہت مارے۔ انہوں نے بار بار یہی کہا مار کھاتے ہوئے، کوئی آیت لا لو قرآن کی، کوئی نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم لا لو کہ جس میں یہ لکھا ہوا کہ قرآن مخلوق ہے۔
قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ مارے گئے، اتنا مارا، اتنا ظلم کیا، وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو جو مارتا وہ جلاد، کوڑے اتنے مارے، اس نے کہا اگر میں مست تندرست ہاتھی پر یہ کوڑے برساتا تو ہاتھی مر جاتا تھا۔ پتہ نہیں امام احمد کا ایمان کیسا، اتنا مار رہا ہوں پھر بھی یہ جو ہے اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو وہ جب مارا جاتا تھا ان کو کوڑوں سے، ظاہر بات ہے کوڑوں سے اتنی زور زور سے مارے تو خون نکلے گا جسم سے ہی نہیں نکلے گا، ہی نہیں نکلے گا، نماز پڑھتے تھے۔ تو یہاں ہم جو کہہ رہے ہیں جو گندگی نجاست ہے وہ خون بہتا ہے جو ذبح کے وقت نکلتا ہے، ذبح کے وقت تو وہ گندا ہے۔ اسی طریقے سے جو تیسری چیز ہم نے بتائی کہ کتے کا جھوٹا، یا کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو ایسی صورت میں اس کا جھوٹا یا اس کی جو منہ ڈالنے کی وجہ سے اس کا لعاب وغیرہ یہ سب گندا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کتے کا لعاب گندا ہوتا ہے۔ مردہ جانوروں کا گوشت اور چمڑا اور ہڈی یہ بھی گندا ہے، اور اسی طریقے سے حرام جانوروں کا بول و براز یہ بھی گندا ہے۔ یہ 5 قسم کی گندگیاں ہیں جو اگر ہوتی ہیں تو پھر ایسی صورت میں ان کی پاکی واجب اور ضروری ہے۔ اس کی پاکی کیا ہے انشاءاللہ آئندہ کلاس میں ہم تفصیل کے ساتھ آپ بیان کریں گے۔ راستوں سے نکلنے والی چیزوں کی پاکی کیا ہے، تفصیل ہے، اس میں وقت چاہیے، وقت ختم ہو چکا ہے۔ جیسے پیشاب ہے اس کی پاکی الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، احتلام ہو تو اس کی پاکی الگ ہوتی ہے، حیض کی پاکی الگ ہے، نفاس کی پاکی الگ ہے۔ تو پاکی کی ڈیفرنٹ شکلیں ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے کتا منہ ڈال دے برتن میں تو گندا ہو گیا، یہ تو سمجھ میں آ گیا آج۔ تو بھائی منہ ڈالے تو اب وہ کیا کرنا اس برتن کو، ایک برتن میں کتا منہ ڈال دیا، لعاب لگ گیا اس کا، گندا ہو گیا، اب اس کی پاکی کیا ہوگی۔ اسی طریقے سے چمڑا مردہ جانور کا اگر ہم کو استعمال کرنا ہے تو اس کی پاکی گندا ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا، اس کی پاکی کی کوئی شکل ہے، جی ہاں ہے۔ یہ ساری تفصیلات لے کر اور مزید آگے ناپاکی کو اس سے پاکی کیسے حاصل کی جائے گی، اور پھر وضو انشاءاللہ، اور وضو کیسے کرنا چاہیے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اور وضو کی شرطیں اور فرائض کیا ہیں، اور غسل کن چیزوں سے واجب ہو جاتا ہے، اور غسل کی قسمیں کیا ہیں، یہ ضروری مسائل ہیں جو انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کی خدمت میں رکھے جائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور کچھ ضروری باتوں کو سن کر آپ یہاں سے تشریف لے جائیے۔ ضروری بات ہے نمبر 1 یہ کہ یہاں باقاعدہ حاضری ہوتی ہے دعوت سینٹر کے تحت، ٹھیک ہے، حاضری جس میں خواتین بھی جو بیٹھی ہوئی ہیں، بچیاں یا عورتیں، وہ وہاں ام عمار جو عامر بھائی کے اہلیہ ہیں ذمہ دار ہیں، تو ان کے پاس اپنا نام جو ہے جو پیپر آپ کو دیا جائے گا اس میں اپنا فل نیم، صحیح نام چیک کر لیں، موبائل نمبر اور اپنا ای میل صحیح ایڈریس لکھ لیں، چیک کر لیں۔ بعض لوگ ای میل غلط لکھنے کی وجہ سے ان تک میسیجز یا میلز ان تک نہیں پہنچائے جا سکتے ہیں، اس کا خاص خیال رکھیے۔ یہاں جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں عامر خان، ہمارے بھائی جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں آپ کے لیے، تو یہ ذمہ دار ہیں کلاس کے، تو ان سے تعاون کیجیے، جزاک اللہ خیر۔ اور جو پیپر رکھا ہوا ہے تو اس پہ اپنا فل نیم، موبائل نمبر اور ای میل صحیح ایڈریس، وہ ای میل اگر ایک سے زیادہ ای میل ہے تو وہ ای میل جو بار بار آپ چیک کرتے ہیں روزانہ، اس کو وہاں ضرور لکھ کر چیک کر دیں، اور اس کی بڑی اہمیت ہے ہمارے یہاں، تو آپ پلیز اس پر جو ہے اس کا خاص خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہے اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا کہ فیس بک پر ہمارا ایک اکاؤنٹ بنایا گیا، ایک پیج بنایا گیا باقاعدہ، تو اس میں ساری اطلاعات موجود ہوتی ہے، نیا دورہ شروع ہو رہا ہے، یہاں تک پہنچنے کے لیے راستہ کسی کو نہیں معلوم ہو رہا ہے تو وہاں ڈرا کر دیا گیا وہ ساری چیزیں۔ تو کیا کہتے ہیں اس کو، فیس بک پر جو پیج ہمارا بنا ہوا، بولو اچھا فیس بک، تو فیس بک بھائی یہ ٹیکنالوجی ہے، فیس بک ہو یا واٹس اپ ہے آج کل ماشاءاللہ، واٹس اپ پہ بھی جو ہے اللہ جزائے خیر دے عامر بھائی نے جو ہے میسیج بھیجا ہے کہ جس سے راستے کا علم آپ کو ہو جائے گا، اور یہ اس کا بھی پتہ چل جائے گا آپ کو کہ یہ دورہ کب سے کب تک چل رہا ہے، ٹائمنگ کیا ہے، جگہ کیا ہے۔ تو یہ ٹیکنالوجی ہے جس کو یوز کرنا چاہیے، اس سے فائدے ہیں، کوئی شک نہیں۔ کوئی نہیں میں گھر میں بیٹھوں گا، میں فون کر کے بولوں گا، فون نہیں ملے گا، بیٹری ختم ہو جائے گی، پیسے نہیں ہیں کہ جانا ہے جلدی۔ تو ٹیکنالوجی جتنی ہے جو دنیا والوں نے بنائی ہے، آپ اس کو یوز کریں اچھی چیزوں میں، بہت اچھی چیز ہے، اس کو یوز کرنا چاہیے۔ لہٰذا آپ فیس بک پر جو ہمارا پیج ہے، آفیشیل پیج باقاعدہ، اس پر جائیے، جو شاگردوں نے بنایا ہے، شیخ یاسر الجابری، ٹھیک ہے، SHAIKH، اور یہ SIRLAL، اور اس کے بعد وہ کیا بولتے ہیں اس کو ڈیش، پھر جابری JAB آ رہی ہے جو باقاعدہ آفیشیل پیج، اس پہ ساری تفصیلات ہمارے لیکچرز کی، ہمارے دوست کی ہوتی ہیں، آپ وہاں جائیں چیک کریں اس کو۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ای میل آپ ایڈریس دیں گے انشاءاللہ، اس پہ بھی آپ کو جو یہاں لیکچرز بھی ہو رہے ہیں، جو ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، آپ نے سنا کچھ باتیں، آپ اس کو دوبارہ سننا چاہتے ہیں
تاکہ باتیں یاد رہیں آپ کو. 3 مرتبہ سننا چاہتے ہیں یا گھر والوں کو جو بیمار تھے نہیں آ سکے ان تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ کا ای میل ایڈریس جو ہمارے پاس ہوگا اس کے ذریعے ساری ریکارڈنگ انشاءاللہ آپ تک پہنچائی جائے گی. آپ باقاعدہ اس کو سن سکتے ہیں اور ایک سے زیادہ مرتبہ سن کر سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آئندہ کلاس انشاءاللہ جیسا کہ پتہ ہے آئندہ جمعہ یہ کلاس ہونے والی ہے تو آپ آئندہ جمعہ پھر تشریف لائیں, وقت پر آ جائیں ذرا انشاءاللہ. آج تھوڑا سا تیاری وغیرہ کی وجہ سے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی لیکن آئندہ کلاس انشاءاللہ باقاعدہ 9:30 AM مارننگ شروع کی جائے گی. دعوت سینٹر کی جانب سے آپ کے لیے جو ناشتے کا انتظام کیا گیا ہے وہ ضرور ناشتہ کر کے جائیں. آپ کے آنے کا, آپ کے سننے کا بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے مسجد عزیزیہ میں ہمارا ریگولر درس چلتا ہے. ابھی جمعہ کی نماز کے فوراً بعد وہاں جمعہ کی نماز کے فوراً بعد مسجد عزیزیہ محلے میں خطبے کا ترجمہ اردو میں پیش کیا جاتا ہے. اور آج مغرب کی نماز کے بعد بھی وہاں اسی مسجد عزیزیہ میں قرآن مجید کی کچھ آیتوں کی جو سورہ حجرات کی بڑی زبردست آیتیں چل رہی ہیں تفسیر ہم پیش کرتے ہیں. اور اسی مسجد عزیزیہ میں تیسرا اور آخری ایک درس ہوتا ہے اور وہ پیر کے دن عشاء کی نماز کے بعد حدیث شریف کا درس ہوتا ہے جس میں رضاعت, دودھ پلانے وغیرہ کے دین کے بڑے اہم مسائل پیش کیے جا رہے ہیں. یہ ہمارے کورسز ہیں, یہ ہمارے دروس ہیں ریگولر. اور جمعرات کے دن رحاب میں حارث بھائی کے مکان پر بھی عقیدے کا ایک اہم درس چل رہا ہے جو کتاب التوحید کا مراجعہ ہو رہا ہے وہاں پر جمعرات مغرب کی نماز کے بعد. یہ اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی دروس یا کلاسز ہوتی ہیں. تفصیلات کے لیے مراجعہ کریں. جزاکم اللہ خیر. آپ کے بیٹھنے کا, سننے کا اور آنے کا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس کو. شکریہ. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.